میرے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں. میری آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب سے اپیل ہے، آپ تو حافظ قرآن ہیں، میری اپیل ہے کہ میرے بچوں کو مجھ سے لے لیا جائے. بشرا کے فزیکل ریلیشن سیکشول تعلقات ہیں جنات کے ساتھ، اور بشرا اپنے موکلین کے ساتھ سوتی بھی رہی ہے. بشرا کو جو اقتدار ملا ہے یہ شیطانی عمل کرنے سے، جنات کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنانے سے، سیکشول ایکٹیویٹیز کرنے سے ہی ملا ہے. پرویز مسیح کون ہے جس سے بشرا نے کالا جادو سیکھا، جس کے ساتھ بشرا کے فزیکل ریلیشن ہے. السلام علیکم جی، ویری وارم ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف دی یوتھ ویو. آج ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں افشان لطیف صاحبہ دوبارہ سے موجود ہیں. بہت ہی ٹریجک سٹوری ہے ان کو میں کور کر رہا ہوں کچھ چند سالوں سے. تو پہلے تو ایسے تھا کہ یہ عمران خان کے پتلے جلاتی تھیں سڑکوں کے اوپر جب وہ وزیر اعظم تھا، لیکن ایک پرسیپشن تھی کہ جی جب نواز شریف صاحب آئیں گے نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. افشان لطیف کہتی تھی مجھے انصاف مل جائے گا. تو اب تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو آئے ہوئے آلموسٹ میرے خیال سے 1 سال سے اوپر ہو گیا. سالانہ کارکردگی کی رپورٹ بھی آ گئی ہے 36 صفحوں پہ میرے خیال سے. تو کیا اس کارکردگی کی رپورٹ کے اندر کاشانہ دارالعمان کے بچوں کے لیے کچھ کہا گیا، ان کے لیے کوئی فیصلہ سنایا گیا؟ تو اس پہ بات کرتے ہیں. میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا، میں معذرت کے ساتھ اب آپ کے ساتھ ایک کمفرٹ زون میں ہوں. تو آپ نے کہہ دیا کہ جی میں نے آپ سے پوچھا آپ کیسی ہیں، آپ نے کہا الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، جب کہ ایسا نہیں ہے. تو یہ ہم اس اسٹیریوٹائپ سے کب نکلیں گے؟ کیونکہ آپ اپنی یونیورسٹی کی ٹاپر بھی تھیں، تو آپ کو لگتا نہیں آپ نے غلط بات کی ہے یہ میرے ساتھ؟ نہیں، میں نے بالکل ٹھیک بات کی. الحمدللہ میں ہر وقت کہتی ہوں، جس وقت میرے بچے بھوکے ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا جب میں جیل میں بے گناہ ڈیتھ سیل میں قید کر دی گئی تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ صبر شکر تو عطا کیا ہے، اور میں صبر شکر کیوں نہ عطا کروں کہ آج جو بھی ہے، کوئی شک نہیں کہ میں نے بدترین حالات سے میں گزری ہوں. کوئی شک نہیں کہ میرے بچوں نے وہ سب کچھ پاکستان میں دیکھ لیا جو شاید کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں اور فلسطین میں جو بچے ظلم و جبر دیکھتے ہیں، میرے بچوں نے وہ سب کچھ بھی دیکھا ہے. تو شکر ادا میں اس لیے کر رہی ہوں کہ کم از کم آج میں زندہ تو ہوں، آج میں یعنی آزادی کی سانس تو لے شکر رہی ہوں. ادا کرنے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ چلو زیادہ نقصان نہیں ہوا، ٹھیک ہے، سانسیں تو چل رہی ہیں. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نہیں بے شک کرنا چاہیے، لیکن یہ کس نے بتایا آپ کو؟ ہم سب مسلمانوں کی یہی پرسیپشن ہے کہ ہمیں اللہ ہماری تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پرسیپشن ہے نا. نہیں میرے مطابق تو جب کوئی آ کے کہتا ہے نا سر جی بڑے برے حالات ہیں، تو اور سنا تیرا کیا حال ہے سر؟ اللہ کا شکر نہیں ہے یار، اللہ کا شکر. آپ اللہ کو بھی ڈیسیو کر رہے ہیں تو شکر تو نہیں ہے جی. آبویسلی بات ہے جو حالات ہیں جو مجھے بھی نظر آ رہے ہیں، تو اللہ میاں خیر کرے، اس کی دعا ہم ضرور کرتے ہیں. آپ تو پچھلے 4-5 سالوں سے بلکہ 6-7 سالوں سے اب ایک عجیب قسم کی کشمکش کے اندر مبتلا ہیں، اور ہم کافی چیزیں وٹنس بھی کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا ہم دوبارہ کیس کو ریوائیو کرتے ہیں آپ کا کہ کیس تھا کیا. تو سب سے پہلے تو یہ بات سٹارٹ ہوئی کاشانہ دارالعمان سے. آج آپ نے اس کی بنیادی وجہ بتائی جو کہ مجھے پہلے نہیں پتہ تھی کہ یہ مسئلہ پڑا کہاں سے، جس کے اوپر آپ ایک یہ 36 صفحوں کا یہ یہ 36 صفحوں کا ایک ججمنٹ بھی آیا ہے، اور یہ اٹیسٹڈ کاپیز ہیں ساری، ایک جج طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت کا. تو بڑے سخت قسم کے فیصلے لکھے ہیں انہوں نے. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ فیصلے سننے کے بعد اب پاکستان کے اندر ہلچل مچ گئی ہوگی، لیکن ابھی تک کہیں پر میڈیا پہ بھی نہیں سنا اس کے بارے میں، اور کہیں پر بھی اس طریقے سے ہائپ کریٹ ہوتی بھی نہیں دیکھی. تو مجھے بتائیے کاشانہ کا جو اصل پرابلم تھا، روٹ اس کی کیا تھی؟ کاشانہ اسکینڈل شروع ہوا تھا جولائی 2019 میں. اصل میں اس کی بیس تو 30 مارچ 2019 کو اس سے پہلے نظر آ گئی تھی مجھے، جب میں سوشل ویلفیئر افسر تھی، جب عثمان وزار کا سیکورٹی افسر رات کے وقت آیا. جب مجھے سپرنٹینڈنٹ بنایا گیا تو مجھے عمران خان کی حکومت کی طرف سے، عمران خان کے وزیر اجمل چیمہ کی طرف سے، ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر افشاں کرن امتیاز کی طرف سے یہ آرڈرز دیے گئے تھے کہ میں ایک سرکاری یتیم خانہ جو چھوٹی بچیوں کا یتیم خانہ تھا وہاں پر مرد آدمیوں کو ملازمتیں دوں اور رہائشیں دوں. اچھا، ایک چھوٹے بچوں کا ادارہ، وہاں پر آدمیوں کا کیا کام تھا، مرد ملازمین کا کیا کام تھا. نہ صرف کاشانہ میں یہ آرڈرز مجھے دیے جا رہے تھے، بلکہ جو ماڈل چلڈرن ہوم چھوٹے بچوں کا یتیم خانہ جہاں سے عمران خان کو اور بشرا کو کالے جادو کے لیے بچے سپلائی کیے گئے تھے، وہاں پر تو آلریڈی ہی پرائیویٹ لوگ آدمی بھرتی کیے جا چکے تھے، جو پرائیویٹ لوگ تھے، سرکاری لوگ نہیں تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جو حکومت کے منظور نظر تھے، ان کا کوئی سرکاری بیک گراؤنڈ نہیں تھا.
جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ رکھے گئے تھے صرف انہی کاموں کے لیے کہ بچوں کو سپلائی کیا جا رہا تھا. اور کاشانہ میں ہی یہ گھنونا کام کروانے کے لیے ان آدمیوں کو ملازمتیں اور رہائشیں دینے کے لیے مجھے پریشرائز کیا گیا. اور اسی کے خلاف میں نے آواز اٹھائی کیونکہ میرے علم میں یہ معاملات آ چکے تھے کہ بچیوں کو مس یوز کیا جا رہا تھا. مجھ سے پہلے عمران خان کی جنسی حوث کے لیے پیش کیا جا رہا تھا. بشریٰ کے کالے جادو کے لیے 19 بچیاں عمران خان کی جنسی حوث اور بشریٰ کے کالے جادو کے لیے سپلائی کی جا چکی تھیں. سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل 19 بچیاں جی میں پھر ریپیٹ کروں گا عمران خان کی جنسی حوث کے لیے سپلائی کی گئی تھیں اور بشریٰ بی بی ان کو کالے جادو میں استعمال کرتی تھی. یہ آپ بہت بڑا کلیم کرتی ہیں. اس کلیم کا باقاعدہ ثبوت موجود ہے. یہ بات آپ کو پتہ کیسے چلی اور آپ کو کنفرم کیوں ہے یہ بات؟ جب میں سوشل ویلفیئر آفیسر تھی، میری ڈیوٹی صبح 9 سے شام 4 بجے تک ہوتی تھی. سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل کی رہائش گاہ کاشانہ کے اندر ہی تھی. جب میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ جب میں ایک دن جاتی تھی تو بچیوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، دوسرے دن بچیاں کم ہوتی تھیں. اگر سنڈے کی چھٹی آ گئی اور اگر میں پیر کو جاتی تھی تو بچیوں کی تعداد کم ہوتی تھی. اور جب میں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، پوچھا سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل سے کہ بچیاں کہاں پر گئیں، ایک دن میں تو بچیاں کہیں نہیں جا سکتی، کہیں ریہیبلیٹیشن نہیں ہو سکتی ان کی، تو مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا تھا، نہ کوئی ریکارڈ دکھایا جاتا تھا اور نہ ہی کوئی تسلی بخش جواب دیا جاتا تھا. اور کئی بچیاں کاشانہ کے اٹینڈنس رجسٹر میں تھیں لیکن فزیکلی طور پر موجود نہیں تھیں. اور یہی میں نے ڈپارٹمنٹل طور پر ایک کمپلینٹ اپنی کی، آواز اٹھائی، اس ایشو کو ریز کیا کہ بچیاں کہاں پر گئیں، کوئی ریکارڈ دکھائیں کہاں پر گئیں. اٹینڈنس رجسٹر میں ہے، ان کے لیے بجٹ آ رہا ہے، تو بچیاں کہاں پر غائب ہوں گے. اور پھر پہلی دفعہ کاشانہ کا بجٹ آڈٹ کروایا گیا. وہ ادارہ جو 1974 میں قائم کیا گیا تھا، پہلی دفعہ 2019 میں میرے آواز اٹھانے پر کاشانہ کا آڈٹ کروایا گیا محکمانہ طور پر، جس میں باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے کہ جو بچیاں مسنگ تھیں ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں، جن کے بارے میں یہ کلیم کیا جاتا تھا جن کی شادیاں کر دیں. 7 سال کی بچی، 8 سال کی بچی، ان کی شادیاں کہاں پر کروا دیں، ان کی شادیاں تو نہیں ہو 7-8 سکتی. سال کی بچوں کی شادیاں کروائی انہوں نے. ان کے بارے میں یہ کلیم کیا جاتا تھا کہ ان کی شادیاں کروا دیں، اور شادیوں کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں، نہ نکاح نامے، نہ لڑکوں کے گھروں کے پتے، نہ لڑکیوں کے گھروں کے پتے، ID کارڈز بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ مائنر بچیاں تھیں. اور یہی آڈٹ رپورٹ میں نے جسٹس لاہور ہائی کورٹ طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں پیش کی. اور یہ آڈٹ رپورٹ پورا کھاتا کھولتی ہے کہ عمران خان کی ریاست مدینہ میں کس طرح یتیم و لوارث بچیوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، حیوانیت کی گئی، ان کے نام پر آنے والا سرکاری فنڈز بھی کھایا گیا. اچھا، یہ آپ ایک اور چیز کلیم کرتی ہیں کہ آپ کو ایک لڑکی تھی کائنات جنہوں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب اس لڑکی کو جنسی حفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنی. یہ آپ کو اس نے خود بتایا تھا؟ آپ یہ کس طرح کا واقعہ یہ ہوا، کب ہوا؟ بالکل مجھے کائنات نے خود بتایا جون 2019 میں جب اس کی شادی ہوئی، اس سے پہلے. اور کائنات صرف عمران خان کی جنسی حوث کے لیے پیش نہیں کی جاتی تھی، کائنات بشریٰ کے کالے جادو میں بھی استعمال کی گئی. کائنات کاشانہ کی لڑکیوں میں سب سے بڑی تھی، 23 سال عمر تھی اس کی. کائنات کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ جن بچیوں کو عمران خان کے پاس بھیجنا ہوتا تھا، بشریٰ کے کالے جادو کے لیے بھیجنا ہوتا تھا، ان کو تیار کروانا. بشریٰ کو وہ بچیاں بھیجی جاتی تھیں جو ورجن بچیاں ہوتی تھیں، جو کنواری بچیاں ہوتی تھیں، ان بچیوں کو تیار کروانا، دلہن کی طرح بنا کر سجا سنوار کر ان بچیوں کو بھیجا جاتا تھا. اور کائنات کو بھی ان کے ساتھ بھیجا جاتا تھا. کائنات بشریٰ کے کالے جادو کی بہت بڑی گواہ تھی اور وہ شکار بھی بنی بشریٰ کے کالے جادو کی. یہ ساری باتیں کائنات نے آپ کو خود بتائیں؟ بالکل مجھے خود بتائیں. تو کیا ماحول تھا جب آپ کو اس نے یہ باتیں بتائیں؟ کیا آپ پہ کیا کیفیت گزری؟ میرے لیے تو بہت شوکنگ خبر تھی یہ، اور صحیح پوچھیں تو کسی حد تک میں نے یقین نہیں کیا تھا کیونکہ یہ باتیں ناقابل یقین تھیں. کائنات نے مجھے سب کچھ بتایا کہ نہ صرف کاشانہ سے بچیاں اس کے ساتھ بھیجی جاتی تھی بلکہ ماڈل چلڈرن ہوم سے چھوٹے بچے، بیگرز ہوم سے چھوٹے بچے بھی سرکاری گاڑیوں میں بھیجے جاتے تھے زمان پار. ان کو کس چیز کے لیے استعمال کرتے تھے وہ؟ انہی کاموں کے لیے، عمران خان کی سیکچول ایکٹیویٹیز کے لیے اور بشریٰ کے کالے جادو کے لیے. کہ جب میرے لیے بہت زیادہ شاکنگ بات یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں یہ بات کر رہی ہیں. بے شک وہ بھی جیل میں ہیں، لیکن آپ یہ تب سے بات کر رہی ہیں جب وہ پرائم منسٹر بھی تھے. جی بالکل. تو آپ کو پہلی بات میں اس کے اوپر آؤں گا کہ آپ کو آج تک کسی ایجنسی نے نہیں روکا کہ نمبر 1، اور نمبر 2 اس کے ساتھ کہ اگر آپ یہ باتیں کر رہی ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں تو انہوں نے بھی آپ سے کبھی رابطہ نہیں کیا؟ کسی نے ان میں سے، بشریٰ بی بی نے رابطہ کیا ہو، عمران خان نے رابطہ کروایا ہو کہ بس کر دو، کیا باتیں کر رہی ہو آپ رابطے کی بات کر رہے ہیں؟ عمران خان کی تو پوری حکومت میرے قدموں میں بیٹھی ہوتی تھی. بشریٰ خود مجھ سے فون پر بات کرتی تھی. اور صرف ایک بار بات نہیں کی، کئی بار بات کی. بشریٰ ہی تو تھی جس نے میرے پوسٹنگ آرڈر نکالے جون 2020 میں
کہ میں گھر بیٹھ کر تنہا لوں, اپنا پروٹوکول انجوائے کروں. 50 لاکھ راجہ بشارت نے اپنے دفتر سول سیکریٹریٹ میں بشرا کے آرڈرز پر میرے سامنے رکھا اور بشرا سے میری فون پر بات کروائی. اور جس دن کاشانہ اسکینڈل میڈیا پر منظر عام پر آیا, جب بچیوں کے بیانات میڈیا پر لائیو چلائے گئے, اس وقت بھی سب سے پہلے بشرا مجھ سے رابطے میں آئی اور مجھ سے خود بات کی. کیا کہا تھا انہوں نے آپ کو؟ یہی کہا کہ میں خاموشی اختیار کروں. ہم اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. مجھے تو پتا تھا کہ اس پورے جو گھنونے کام کی, گھنونے اسکینڈل کی ماسٹر مائنڈ تو بشرا تھی. بشرا نے پھر ایک تحقیقات کے نام پر, نام نہاد تحقیقات کے نام پر, عمران خان کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر وسیم کے ذریعے اسپیشل برانچ سے تحقیقات کروائیں کاشانہ اسکینڈل کی. اور اسی دوران میں کاشانہ کو پولیس اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ذریعے اغوا کروایا, 51 روز تک بھوکھا پیاسا رکھا, کائنات کو فزیکلی ٹارچر کیا بنی گالا میں, اور کالے جادو میں کائنات کی بھی بلی دے دی. نہ صرف کائنات کی, ساجدہ جو ایک اور لوارث لڑکی تھی جس کے بارے میں سیکرٹری سوشل ویلفیئر امریر رضا نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں ساجدہ کے بارے میں لکھا کہ جنسی درندگیوں پر منہ کھولنے پر ساجدہ اور ایک اور لڑکی آمنہ, ان دونوں لوارث لڑکیوں کو پاگل خانے بھجوا دیا عمران خان کے وزیر اجمل چیمہ نے. اور جب جون 2021 میں مجھے اریسٹ کیا گیا تھا, مجھے اور میرے شوہر کو, اور ساجدہ کو بھی قتل کر دیا گیا. ساجدہ بھی قتل ہو چکی ہے؟ ساجدہ بھی قتل ہو گئی. نہ صرف کائنات, نہ یعنی صرف ساجدہ, جتنی بھی اہم گواہ لڑکیاں تھیں ان میں سے اکثر قتل کر دی گئی ان کی حکومت میں. سارے لوگ آلموسٹ بتا رہے کائنات کا قتل کر دیا گیا, ساجدہ کو کر دیا گیا. تو آپ تک کبھی نہیں پہنچے یہ لوگ؟ آپ کو کبھی مارنے کی کوشش نہیں کی؟ اگر ایسا کچھ تھا تو یہ مروا دیتے ہیں. کئی بار مجھ پر فائرنگ کروائی جاتی تھی. میرے گھر اسلحے کے ساتھ لوگ, جب میرا سرکاری کوارٹر تھا کاشانہ میں, رات کے وقت کسی وقت بھی داخل ہو جاتے تھے. اور یہ وہی لوگ تھے عمران خان کے بھیجے ہوئے, جنہوں نے 13 جولائی 2020 کو میرے گھر کو رات کو اس وقت آگ لگائی جب میرے بچے گھر کے اندر سو رہے تھے. تو کوئی ایسا حربہ نہیں تھا جو میرے خلاف نہیں استعمال کیا گیا. پھر مجھے قید بھی کیا گیا, جھوٹے مقدمات میں اریسٹ کیا گیا, جیل میں میرے ساتھ شرمناک سلوک کروایا گیا, میری برہنہ ویڈیو بنائی گئی. تو کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو مجھ پر نہیں کیا گیا. ہاں, لیکن یہ ضرور ہے کہ میں آئے روز سڑکوں پر رہتی تھی عمران خان کی حکومت میں. آپ سوشل میڈیا, ڈر نہیں لگا کہ جب انہوں نے آپ جیل کے اندر آپ کے اوپر تشدد کیا, آپ کی برہنہ ویڈیو انہوں نے بنائی, تو آپ کو ڈر نہیں لگا کہ یہ آپ کو بلیک میل کریں گے؟ اب میرے پاس آپشن کیا تھا؟ نہیں, میں لیکن تو حکومت کے رحم و کرم پر تھی. نہیں, تو آپ تو ابھی بھی نہیں ڈر رہی ہیں. تو انہوں نے کبھی آپ کو بلیک میل نہیں کیا کہ آپ کی ویڈیوز ہمارے پاس ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں؟ کئی بار یہ کرتے ہیں آپ؟ کون کرتا ہے؟ کئی بار. جب ان کی حکومت تھی, یہ لاسٹ حکومت, جب راجہ بشارت منسٹر تھا, اپنے دفتر سول سیکریٹریٹ میں مجھے بلایا دوبارہ. اچھا. اور یہی میرے سامنے پیپرز رکھے کہ میں بلینک پیپرز پر سائن کر دوں, ان کے حق میں مفاہمتی بیان دوں, ورنہ جو میری ویڈیو ہے وہ وائرل کر دی جائے گی. نہیں, تو ابھی آپ نے سب کچھ کیا ہے, نہیں تو انہوں نے ویڈیو وائرل نہیں کی؟ ابھی تو بہت کچھ ہے. یا ان کو ڈر ہے کہ ویڈیو وائرل کریں گے تو کیس کو اور طاقت مل جائے گی؟ بالکل طاقت بھی ملے گی, اور ابھی تو بہت کچھ ہے, ابھی تو بڑے ثبوت ہیں. جس دن کاشانہ اسکینڈل پر GIT بن گئی, جو میرا کیس عدالت میں ہے جوڈیشل انکوائری کمیشن کے لیے, کم از کم بھی عمران خان اور بشرا کو کم از کم بھی کئی بار سزائے موت ہوگی, اور چوکوں میں پھانسیاں دی جائیں گی ان کو. جو ظلم, جو خوانیت جو انہوں نے بربریت یتیموں لوارث بچوں کے ساتھ کی, بچیوں کے ساتھ کی. اور جو لوگ حیران ہوتے ہیں نا کہ میں آج زندہ سلامت کیوں ہوں, آج میں کیسے اتنی نڈر ہو کر کیس لڑ رہی ہوں, آج بھی مجھے بے انتہا تھریٹس ہیں. ایسا نہیں کہ آج میرے لیے کوئی زندگی پھولوں کی سیج بنا دی گئی ہے. میرے لیے تو آج بھی وہی کانٹوں بھرا راستہ ہے. میرے لیے تو آج بھی پہلے سے بھی زیادہ میرے لیے مشکلات ہیں, مصائب ہیں میرے لیے, میرے بچوں کے لیے. جو عمران خان کی حکومت میں تھے, آج بھی میں سب کچھ بھگت رہی ہوں. آج چاہے نون لیگ کی حکومت ہے, لیکن میں تو آج بھی سڑکوں پر ہوں. آپ تو کہہ رہی تھی نا, آپ تو کہتی تھی عمران خان کی حکومت جب جائے گی, PMLN کی حکومت آئے گی تو آپ کے مسئلے سارے حل ہو جائیں گے, یہ کیس کھلے گا. تو یہ کیوں نہیں کھلا؟ 1 سال ہو گیا مسلم لیگ نون کی حکومت کو. پنجاب میں تو ابھی 36 پیجوں کا ایک رسالہ بھی آیا مریم بی بی کی کارکردگی کا, تو اس میں کوئی کاشانہ سے ریلیٹڈ کوئی چیز, کوئی ویلفیئر بچوں سے ریلیٹڈ کوئی چیز انہوں نے ڈالی اس کے اندر؟ نہیں, کوئی چیز نہیں ڈالی. مجھے بھی غلط فہمی تھی کہ وہ نون لیگ جو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کاشانہ جنسی اسکینڈل پر بھرپور آواز اٹھا رہی ہے. میرے احتجاجی مظاہرے نون لیگ کے آفیشیل اکاؤنٹس پیجوں پر شیئر ہوتے تھے, وائرل ہوتے تھے, ملینز میں ویوز آتے تھے اس کے. پنجاب اسمبلی میں قراردادیں منظور کی گئیں, کوئی ایسا فورم نہیں تھا نون لیگ نے آواز نہ اٹھائی ہو. بڑے بڑے جو لیڈرز تھے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ فالو کرتے تھے عمران خان کی حکومت میں. مریم نواز شریف نے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ فالو کیا تھا اور میں نے ان کو فالو بیک دیا تھا. اور مجھے امید تھی کہ وہ عورت جو خود ظلم و جبر کا شکار ہوئی ہے, عمران خان کی فسطائیت کا شکار ہوئی ہے, وہ حکومت میں آ کر
مجھے بھی انصاف دے گی اور ان یتیم و لوارث بچوں اور بچیوں کو بھی انصاف دے گی. لیکن کیا ہوا, وہ عورت جو کہتی ہے کہ عورتیں اور بچے ان کی ریڈ لائن ہے, کیا میرے بچے نظر نہیں آتے؟ اور میرا سب سے بڑا جرم کیا ہے آج بھی؟ میرا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ میں آج بھی عمران خان کے خلاف بولتی ہوں, آج بھی بشرا کا گھنونا چہرہ بے نقاب کرتی ہوں. اب تو حکمرانوں کو یہی فکر ہے کہ کسی طرح وہ 5 سال پورے کر لیں. آپ دیکھ نہیں رہے کہ کس طرح مذاکراتی کمیٹیاں بن رہی ہیں, عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے جا رہے ہیں. تو وہاں پر افشاں لطیف کہاں پر ہے؟ میں تو خود وکٹم ہوں جی. مجھے تو خود عمران خان کے یعنی کہ میں تو کہتا ہوں کئی دفعہ کہ لوگوں کو حقیقت بیان کرنے پر بھی اس حکومت میں بھی نا لوگ کہتے ہیں کہ یار تمہیں تو سپورٹ کر رہی ہے, تم حکومت سے اتنا پیسہ لے رہے ہو. تو میں نے کہا یار جن سے پیسہ لے رہے ہوتے ہیں ان کی حکومت میں FIR تو نہیں ہوتی نا. بالکل, میں آپ سے یہی بات میں نے آپ سے بھی کرنی تھی. عدیل آصف, آپ کو کس جرم کی سزا ملی ہے؟ آپ کو عمران خان کے خلاف بولنے کی سزا دی گئی ہے, جو آپ پر جھوٹی FIRs کی گئی, آپ کی ایک کردار کشی کی گئی, کریکٹر اسیسینیشن کی گئی آپ کی. آپ تو مجرم نہیں تھے, آپ کو مجرموں کی طرح پیش کیا گیا. اور آج حکومت کس کی تھی؟ حکومت کس کی تھی؟ عمران خان کی حکومت تو نہیں تھی. ادارہ کس کا تھا؟ وہ اپنا سرکاری ادارہ جس نے آپ کے خلاف ایک غلط کیمپین چلائی, آپ کے علاوہ جھوٹا کیس کیا. FIA کے نوٹسز, یہ تو بڑا کامن چل پڑا ہے, یہ پریکٹس سٹارٹ ہو گئی ہے. جتنا آپ نے عمران خان کو, بشرا کو بے نقاب کیا ہے, لوگوں کو ان کا اصل گھنونا چہرہ دکھایا ہے, کیا کسی اور نے دکھایا؟ اصل میں بات صرف اتنی ہے کہ حقیقت پہ جو ہے نا کہ لوگوں کو ایک سرٹن کلٹ کی طرف لگایا ہوا ہے. میں اکثر اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں جس میں تحریک انصاف کے دوست بھی ہیں, وہ کہتے ہیں یار تو نے اگر یہ کانٹینٹ عمران خان کے حق میں بنایا ہوتا نا تو بڑے پیسے کماتا. بالکل. اور مجھے ہمیشہ ان سے اس بات کا ہی گلا ہے کہ یار اگر میں وہ پیسے کما لوں, مثال کے طور پہ میں وہ کر لوں, لیکن جو ایک انسان کی اپنی خود ہی ہوتی ہے کہ یار کچھ سچ بھی تو بولنا ہے نا. اب دنیا کو پتہ ہے کہ ریئلٹی کیا ہے عمران خان کی. دنیا کو پتہ ہے کہ وہ خود بولتا تھا میں ایک پلے بوائے تھا, پلے بوائے ٹرنڈ پولیٹیشین. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ الٹے ہاتھ سے رمضان کے اندر روزہ کھولا اس شخص نے, اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر بھی کیمپین بنا لی کہ جی وہ ویڈیو فلپ کی ہوئی تھی. اب ویڈیو فلپ کی ہوئی تھی تو قمیض کے بٹن بھی فلپ تو نہیں ہو گئے نا. تو جس نے اپنی بچی کو نام نہیں دیا, جس نے اپنے بچوں کو آج تک نہیں بلایا پروٹیسٹ کے اندر. اور مزے کی بات ہے کہ وہ عمران ریاض بول رہا ہے کہ 550 دنوں سے انہوں نے اچھا گھر کا کھانا نہیں کھایا اور تیتر نہیں کھایا عمران خان کے لیے, وہ یہ بات کر رہے ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ 550 دنوں سے اس کے بچے اس کو ملنے نہیں آئے, اس نے اس قوم کے بچوں کو شعور دیا. آپ نے کبھی سوچا کہ عمران خان کے بچے کیوں نہیں ملنے آ رہے؟ وہ تو اس کو باپ ہی نہیں مانتے. ایسا ہی اب تو اور میرا تو چیلنج ہے کہ ان کا DNA کروائیں, یہ عمران خان کے بچے نہیں ہیں. نہیں, شکل ملتی ہے تھوڑی بہت, شکل تو پھر مل جب ہاں تھوڑی بہت, یا شاید حلیہ سا بنا دیا, ان کے ناموں میں خان لکھ دیا تو وہ لگ رہے ہیں کہ جی وہ. اور جو یہ ایک ہے نا پرسیپشن کی جی جمائمہ تو بڑی ایک پارسا عورت ہے, کیا جمائمہ کی عیاشیوں کے قصے نہیں ہم سن رہے؟ جمائمہ تو گولڈ اسمتھ کی ستیلی بیٹی ہے, اور اس کو گولڈ اسمتھ کی جائیداد سے کوئی جائیداد سے کوئی حصہ نہیں ملا. وہ تو عمران خان کے پیسوں پر پل رہی ہے. اچھا, جو یہ زکوٰۃ خیرات اور شوکت خانم کے نام پر عمران خان اکٹھا کر رہا ہے نا, تو اس کا جو مین حصہ ہے وہ تو جمائمہ کو جاتا ہے. تبھی اس کی بیٹی کو بھی پال رہا ہے. لیکن ایک سب سے اچھی بات ہے کہ ٹیریان کی شکل عمران خان سے بہت ملتی ہے. بالکل, صرف ٹیریان ہے جس کی شکل عمران خان پورا سے نیچے والا جبڑا عمران خان, ایک ہی اس کی ناجائز اثر بچی ہے جو اس کی اپنی بچی ہے, ورنہ تو وہ اس کے بیٹے ہی نہیں ہیں دونوں. ورنہ کوئی اولاد, اگر وہ دبئی میں میچ دیکھنے جا سکتے ہیں تو اپنے باپ کو ملنے اڈیالہ جیل میں نہیں آ سکتے. ان کو تو پروٹوکول دیا جائے گا, VIP پروٹوکول دیا جائے گا, سیکورٹی دیا جائے گا. وہ عمران خان کو باپ ہی نہیں مانتے. اور میں کہتی ہوں کہ جمائمہ بہت سمجھدار عورت ہے جس نے ان بچوں کو عمران خان کے منحوس سائے سے محفوظ رکھا ہے. یہ تو ہے 550 دنوں سے ان کو قریب نہیں آتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہت ہی گھنونا الزام لگاتی ہیں, ڈر لگتا ہے وہ الزام سن کے. آپ کہتی ہیں کہ بشرا بی بی نے کالے جادو میں بچے جلا دیے, اور آپ کے ساتھ یہ بھی کلیم کیا کہ بنی گالا کی کھدائی کی جائے. بالکل. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ بشرا کو دوبارہ کیوں قید کیا گیا ہے, دوبارہ سزا کیوں دی گئی ہے. بشرا کا تو کسی حد تک کیٹنا رو مل چکا تھا جو بشرا کو جیل سے نکالا گیا, KPK میں چلی گئی, پھر یہ KPK میں بھی باز نہیں آئی. KPK میں بھی اس کو بلی کے لیے بچے شفٹ کیے گئے تھے لاہور سے, جو سوشل ویلفیئر کے افسران پہلے اپنے یتیم خانوں سے بچوں کے لیے بلی کے لیے پرووائڈ کرتے رہے ہیں بشرا کو بچے بلی کے لیے, انہیں سوشل ویلفیئر کے افسران نے KPK میں بھی بچے پہنچائے ہیں. اور جب بشرا اڈیالہ جیل سے آزاد ہونے کے بعد لاہور آئی تھی زمان پارک, اور ڈینٹل کلینک جا کر غائب ہو گئی تھی. بشرا کہاں گئی تھی؟ کہاں پہ گئی تھی؟ لاہور میں EME سوسائٹی میں
ایک گھر میں جا کر بشرا ان تمام بیوروکریٹ سے، محکمہ سوشل ویلفیئر کے ان افسران سے ملی تھی جو کشانہ اسکینڈل میں ملوث ہیں، جو بشرا کو کالے جادو کے لیے بچے پرووائڈ کرتے رہے ہیں. انہی افسران نے KPK میں بھی بچے پہنچائے ہیں جہاں پر بشرا نے ان کی بلی دی ابھی. جی بالکل. اور جو بنی گالا کی کھدائی کا میں بار بار ایک مطالبہ کر رہی تھی کہ کھدائی کروائے، وہاں پر ہڈیاں ہیں ان کا فرانسی کروایا جائے. کن کی ہڈیاں؟ ان بچوں کی، یتیم خانوں کے، گہوارہ کے 25 بچوں کی اور کشانہ کے بچوں کے، اور جو دوسرے یتیم خانوں سے بچے دیے گئے. اور آپ کو میں یہ بھی بتاتے چلوں، ایک بہت بڑا انکشاف میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کر رہی ہوں کہ تحقیقات ہو چکے ہیں. بنی گالا سے ہڈیاں برآمد کر لی گئی ہیں. بنی گالا کی کھدائی کروائی جا چکی ہے، وہاں پر ہڈیاں برآمد ہو چکی ہیں، ان ہڈیوں کا فرانسک بھی کروا دیا گیا ہے. تمام باتیں ثابت ہوئی ہیں اور اس جادوگرنی کو دوبارہ قید کر دیا گیا ہے. اور جو میں آپ کو ایک اور بات کہہ رہی تھی کہ اڈیالہ میں بشرا کی کالے جادو کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے، ان تمام لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے جو بشرا کو کالے جادو کے لیے انسانی خون مہیا کر رہے تھے، کالے جادو کے لیے مختلف اشیاء دے رہے تھے، ان کو پکڑ لیا گیا ہے. اور اس لیے تو اب بشرا کی آواز نہیں نکل رہی. یعنی کہ آپ یہ دو بہت بڑے کلیم کر رہی ہیں کہ بنی گالا کی کھدائی کب ہوئی، آپ کو کیسے پتا؟ میری آج تک تمام باتیں سچ ثابت نہیں ہو رہی. بددعائیں تو آپ ہی کی لگتا لگی ہیں ان کو. ابھی بددعائیں لگی ہیں ان یتیموں کی، لوارثوں کی، جو معصوم بچے کالے جادو کی نہیں. بھیٹ آپ کا چڑھ گئے. سورس کیا، آپ کا سورس کیا کہ آپ کو پتا بنی گالا کی کھدائی ہوئی ہے؟ آپ اپنا سورس بتاتے ہیں. اچھا نہیں، میرا تو کوئی سورس نہیں، لیکن میں اپنا سورس بتا دوں گی تو آپ کو اتنے حقائق، ہولناک حقائق میں کیسے بتاؤں گی. یعنی کہ آپ کے اکارڈنگ بنی گالا کی کھدائی ہو چکی ہے؟ جی، بنی گالا کی کھدائی بھی ہو چکی ہے. ایسا نہیں کہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، میڈیا پر، اور ایسا بھی نہیں کہ پاکستان کی باہر جو عالمی ادارے ہیں وہ نہیں پوچھ رہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا اتنا بڑا اسکینڈل ہے، ہولناک سے اسکینڈل ہے، اور اس کے اوپر تحقیقات نہیں کی جا رہی؟ آپ کو تو انڈین میڈیا نے بھی بہت کور کیا. بالکل، انڈین میڈیا نے بھی کور کیا. آپ نے حال ہی میں شاہ رخ نے کشانہ اسکینڈل پر ایک بہت زبردست فلم بنائی ہے، بھکشک. اور میں اپنے تمام صارفین سے یہ ایک درخواست کروں گی کہ جو کشانہ اسکینڈل کو فالو کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، وہ یہ مووی ضرور دیکھیں. یہ ایک 100% حقائق پر بنائی گئی. آپ نے ہمارے پروگرام میں بہت عرصہ پہلے ایک چیلنج کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف کو کہ بنی گالا کی کھدائی کرائی جائے، وہاں سے زندہ بچوں کی، جو جن کو بشرا بی بی نے جادو میں استعمال کیا تھا. بالکل، میں نے چیلنج کیا تھا کہ بنی گالا کی کھدائی کروائی جائے. وہاں پر اس وقت بھی ان یتیم و لوارث بچوں اور بچیوں کی ہڈیاں دفن ہیں جن کو بشرا نے کالے جادو میں ذبح کیا، جن کو زندہ جلا دیا. جو گڑے بنا کر بشرا یتیم و لوارث بچوں کو ذبح کرتی تھی، ان کو زندہ جلاتی تھی. ان کے جسمانی اعضاء، خاص طور پر دل، ان کے دل نکال کر بشرا کالے جادو میں استعمال کرتی تھی اور ان کو خود بھی کھاتی تھی اور عمران خان کو بھی کھلاتی تھی. نہ صرف گہوارہ کے 25 بچوں کے جسمانی اعضاء کھائے، کائنات کا دل، کائنات کا جگر، کائنات کے پھیپھڑے بشرا نے کالے جادو میں خود بھی کھائے اور عمران خان کو بھی کھلائے. اور میرے آواز اٹھانے سے، میرے بار بار یہ چیلنج کرنے سے ایسا نہیں کہ اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لے رہا، کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی، کوئی ریاست خاموش بیٹھی ہوئی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو لوگ بار بار کہتے ہیں نا تحقیقات کیجیے، تحقیقات ہو چکی ہے. تحقیقات میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے، بنی گالا کی کھدائی کروا لی گئی ہے. کھدائی ہو چکی ہے، اب کھدائی ہو چکی ہے، وہاں سے ہڈیاں برآمد کی جا چکی ہیں اور ہڈیوں کا فرانسک بھی کروا لیا گیا ہے. وہ ہڈیاں، پرانی ہڈیاں جو آج سے 5 سال پہلے وہاں پر بچوں کو جلایا گیا، دفن کیا گیا. اور قتل کبھی نہیں چھپتا، قتل کے نشان کبھی نہیں ختم ہوتے. آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا اڈیالہ سے جب اس کو چھوڑا گیا، آزاد کیا گیا، بری کیا گیا کیس سے، تو سب سے پہلے بنی گالا گئی تھی. جی پہلے بنی گالا گئی تھی. مختصر سٹے کیا تھا بشرا نے. بشرا یہی دیکھنے گئی تھی بنی گالا میں کہ کیا وہاں سے باقیات نکالی گئی ہیں یا اب بھی دفن ہے. بشرا بنی گالا تو بشرا کی وہ مقتل گاہ ہے جہاں پر وہ کم عمر بچیوں کو ذبح کرتی تھی. وہ بچے جو ریاستی سرپرستی میں رہتے تھے، وہ بچے جو ریاست میں امانت کے طور پر رہتے تھے، جنہوں نے نعرہ لگایا تھا ریاست مدینہ منانے کا، انہی حکمرانوں نے ان یتیم و لوارث بچوں کو کالے جادو میں ذبح کر دیا، قتل کر دیا. اس عورت نے جو خاتون اول تھی. تو کشانہ اسکینڈل میں ایسا نہیں کہ کوئی انٹرنیشنل نہیں پوچھا جا رہا، کوئی عالمی ادارے نہیں پوچھ رہے. اس کیس پر بہت پریشر ہے. اب جب آپ کہہ رہی ہیں کھدائی ہو گئی، وہاں سے پروف نکل آئے کہ جی یہاں پر بشرا بی بی نے بچوں کو ذبح کر کے کالے جادو میں استعمال کر کے دفنایا تھا، اور آپ یہ بھی آج بتا رہی ہیں کہ ان بچوں کے دل انہوں نے خود بھی کھائے اور عمران خان کو بھی کھلائے. جی بالکل. اور اب اس پہ پھر اتھارٹیز کوئی ایکشن نہیں لے رہی؟ کشانہ اسکینڈل کب آیا تھا؟ 2019 میں. جی 5 سال لگے ہیں مجھے اس کیس کو یہاں تک لانے میں.
5 سال لگے مجھے ہائی کورٹ کا یہ غیر معمولی فیصلہ حاصل کرنے میں. اب تو یہ کیس اپنے منطقی انجام کے قریب پہنچ رہا ہے. کشانہ اسکینڈل وہ کیس ہے جو انٹرنیشنل طور پر عالمی سطح پر پاکستان کے لیے رسوائی کا باعث ہے. یہ کوئی آسان کیس نہیں ہے. اس میں نہ صرف عمران خان, بشرا, بیوروکریسی, افسران, چائلڈ پروٹیکشن بیورو, یہ سب ملوث ہیں. اور جو بشرا دل کھاتی تھی, یہ بشرا بچوں کے باڈی پارٹس فریز کرتی تھی ان کے باڈی پارٹ, جو بعد میں بشرا اس وقت بھی کھاتی تھی اور بعد میں بھی فریز کر کے کھاتی تھی. یہ بات آپ کیسے کلیم کر سکتی ہیں؟ آپ کو کیسے پتا کہ فریز کرتی تھیں؟ آپ کو کسی نے بتایا یہ بات؟ میرے پاس وہ تمام گواہ موجود ہیں, وہ تمام گواہیاں, وہ لوگ, وہ افسران جو اس شیطانی عمل میں بشرا کے ساتھ شامل تھے. سب سے بڑی گواہ کائنات نے آپ کو یہ بات بتائی؟ بالکل, کہ بچوں کے بالکل ایگزیکٹلی کیا بتایا تھا کائنات نے آپ کو؟ یہی بتایا تھا کہ جن بچوں کو بشرا ذبح کرتی تھی, کالے جادو میں قربان کرتی تھی, ان کے جسمانی اعضاء نکال کر کھاتی تھی, پھر ان کو اس نے وہ بھی دیکھے کہ وہ ظاہری بات ہے اتنے سارے بچوں کے وہ اعضاء ایک وقت میں تو نہیں کھا جاتی تھی, وہ باقاعدہ پھر فریز کیے جاتے تھے. اوکے. یہ کینیبلائزیشن کی طرف, یا جس کو ہم کینیبلزم بولتے ہیں, یہ اس سائڈ پہ بھی کیا صرف شیطانی طاقتوں کو؟ بشرا تو ہے ہی شیطان کی پجاری, ایلومناٹی ہے یہ تو, جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے معصوم نومولود بچوں کی بلی دیتے ہیں. اور جو بشرا نے القادر یونیورسٹی بنائی دور دراز علاقے میں, وہاں پر جہلم میں جو یہ القادر یونیورسٹی بنائی ہے, یہ کوئی روحانی درسگاہ تھی؟ چوری کے پیسوں سے تو نہیں بنتی نا روحانی درسگاہ. یہ کوئی روحانی درسگاہ نہیں تھی, یہ ایک شیطان کا ایک مندر بنایا جا رہا تھا. اچھا. نوجوان تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو ویسے ہی ان کے اثر میں ہیں, تو ان کے لیے, بشرا کے لیے تو بہت آسان تھا ایک ایسی نسل تیار کرنا, ایک ایسی جنریشن تیار کرنا پاکستان میں جو شیطان کے پجاری ہوتے. یعنی کہ القادر یونیورسٹی بیسکلی شیطانی مندر بنا رہی ہیں بشرا بی بی وہاں پر. بالکل وہاں پر کوئی روحانی درسگاہ نہیں تھی. نہیں تو کریں گی کیا وہاں پر شیطانی جو مندر بنا کے کیا کرنا, ان کا گول کیا تھا وہاں پر؟ انہوں نے اپنے شیطانی جو ہے اپنے فرقے کو, عبادت گاہ کو, اپنے لوگوں کو تعداد نہیں بڑھانی تھی ان کی. اچھا. یہ صرف ایک لبادہ اڑایا گیا تھا روحانیت کا, ایک ریاست مدینہ کا, اسلام کا. سیرت نبوی وہاں پر پڑھائی جائے گی. بس ہمارے جو لوگ ہیں نا, ہم سیدھے سادے لوگ ہیں, وہ مذہب کے ساتھ ذرا اٹیچ ہو جاتے ہیں, اس لیے مذہب کو استعمال کیا گیا. ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا, اور یہ ریاست مدینہ بنانے والوں کے ہی عذاب کا شکار ہوئے. ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے, اور انہی ہاتھوں سے آپ بچوں کو ذبح کر رہے ہیں, انہی ہاتھوں سے ان بچوں کو زندہ جلا رہے ہیں. نہیں, یہ جو بچوں کو ذبح کرنے والی یا ان کو جلانے والی بات ہے, یہ تو بشرا بی بی کے, عمران خان کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں نا. عمران خان پرائم منسٹر تھا. نہیں, عمران خان بھی کرواتے تھے یا خود بھی کرتے تھے؟ عمران خان تو خود کالے جادو کا شکار تھا نا. عمران خان تو خود بشرا کے سحر میں تھا. اب بھی دیکھ لیں, عمران خان تو ہر باہر بشرا کی بات مانتا ہے. بشرا کہہ دے کہ اگر دن کو رات ہے تو عمران خان کہے گا رات ہے. اور آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس پہ بشرا صوفے پر بیٹھ جاتی تھی اور عمران خان کو اپنے قدموں میں بٹھاتی تھی. اچھا. اور پھر یہ اپنے جو موکل ہیں ان کو اٹھتے ہوئے دکھاتی تھی, اور کہتی تھی عمران خان کو یہ بابا فرید ہے. اچھا. یہ اس حد تک عمران خان کو بے وقوف بنا کر رکھتی تھی, اس حد تک اس کا عمران خان کے ذہن پر کنٹرول تھا. بابا فرید باقی نظر آ جاتے تھے عمران خان بشرا کے موکل جو تھے. اچھا, موکلات جو تھے, اور یہ کہتی تھی کہ یہ بابا فرید ہے. عمران خان جیسا آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, عمران خان جیسا ایک لیوش لائف نہیں, وہ تو اس سے 10-12 پیر بدلے ہیں عمران خان نے اپنی پوری لائف میں. پیر بہت بدلے ہیں عمران خان نے. ہاں جی, بہت زیادہ. ہر جس کو اس کو اب دیکھیں نا, آپ ایک پیر کو مان رہے ہیں, کچھ عرصے بعد کہتے ہیں نہیں یہ والا پیر ٹھیک نہیں, یہ والا زیادہ اچھا پیر ہے. لیکن جتنا گندا پیر اس کو پیرنی بشرا ملی ہے نا, اتنا گندا پیر اس کو کوئی نہیں ملا. اچھا. اتنا شیطانی پیر اس نے تو. یہ تو وہ عورت ہے جو بدنام زمانہ طوائف تھی, جو پیری مریدی کی آڑ میں کوٹھی خانہ چلاتی تھی. اس کو ملک کی وہ ایک حقیقی وزیر اعظم بنایا گیا. عمران خان تو وزیر اعظم بھی نہیں تھا. خاتون اول وزیر اعظم ہی تھی, خاتون اول نہیں تھی. اور مرتے اول تو ہاور مانی کا تھا نا. نہیں, آپ نے بشرا بی بی کے بارے میں بڑا سنگین الزام لگا رہی ہیں. آپ نے بڑا عجیب سا لفظ ان کے لیے بولا ہے. ایسا تو نہیں لگتا, وہ تو بھائی پاپردہ خاتون ہے. پاپردہ خاتون وہی تھی نا جو یتیم بچوں کا دھندا کرواتی تھی فرا گوگی کے ساتھ مل کے. اوکے.
نہ صرف عمران خان کی جنسی حوث کے لیے بلکہ جو مالدار اسامیاں ہوتی تھیں تحریک انصاف کے جو لوگ تھے یا ویسے بشرا کے منظور نظر لوگ تھے، ان کو سرکاری گاڑی میں اجمل چیمہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر کشانہ میں لے کر آتا تھا. وہاں پر بیڈ رومز بنائے گئے تھے جہاں پر 8 سال کی بچیوں کو، چھوٹی مائنر بچیوں کو سجا سنوار کر ان جنسی بھیڑیوں کے حوالے کیا جاتا تھا. نہ صرف ان لوگوں کی سیکشول ایکٹیویٹیز کے لیے پیش کیا جاتا تھا بلکہ جو مائنر بچیاں تھیں ان کے ریپ کی ویڈیوز بنا کر، ان کے چیخنے کی، چلانے کی ویڈیوز بنا کر ڈارک ویب سائٹس پر اپلوڈ کی جاتی تھی. اور یہ پردہ عورت کا شانہ میں 5 منزلہ VIP اپارٹمنٹس بنا رہی تھی. 10 کنال کی بلڈنگ تھی بچیوں کے لیے، ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی. ضرورت نہیں تھی کسی بھی ریزیڈنس کی. وہاں پر الگ سے باہر کی طرف لون کی طرف الگ سے 5 منزلہ VIP اپارٹمنٹس بنائے جا رہے تھے، پرتعیش اپارٹمنٹس سرکاری فنڈ سے، جہاں پر بشرا کے لوگوں نے آ کر بچوں کے ساتھ نائٹ سٹے کرنے تھے، اسٹوڈیوز بنانے تھے، وہاں پر بیڈ روم سجانے تھے، بچوں کی پورن ویڈیوز، ریپ کی ویڈیوز ڈارک ویب سائٹس پر اپلوڈ کرنی تھی اور کی بھی جا رہی تھی. جو مجھ سے پہلے سپرنٹینڈنٹ تھی وہ پوری طرح سہولت کار تھی. بدلے میں اس کو بجٹ دیا جاتا تھا، مراد دی جا رہی تھی، عیش و آرام دیے جا رہے تھے. میرے لیے بھی سب کچھ تھا. اگر میں ان کے اس گھنونے شیطانی فیل میں حصے دار بن جاتی، اگر میں ان کے ناجائز احکامات مان لیتی تو میرے لیے بھی سب کچھ تھا. مجھے کیوں نشان عبرت بنایا گیا؟ اسی لیے کہ میں نے آواز اٹھائی تھی، میں ایک ریاستی ملازم تھی، میں نے اپنا فرض ادا کیا. اچھا، پھر آپ نے یہ بھی بتایا تھا ہمارے پوڈ کاسٹ میں کہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل کے اندر جو خون سے آپ نے کہا نہاتی ہیں، آپ نے کہا تھا میں بتاؤں گی کہ آپ کا سورس کیا ہے. لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا. میں نے آپ کو یہ ضرور بتایا تھا کہ میں اڈیالہ جیل خود گئی تھی. ہاں جی، آپ خود گئی تھی اڈیالہ جیل. میں خود گئی تھی اڈیالہ جیل، اور وہاں سے ہی مجھے یہ انفارمیشن ملی تھی کہ بشرا کو کالے جادو کے لیے تمام تر اشیاء پرووائڈ کی جا رہی ہیں، انسانی خون بھی دیا جا رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں جب اسد جاوید وڑائچ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا، میں تب بھی یہی بات کہہ رہی تھی کہ اڈیالہ جیل میں جو سب سے بڑا سہولت کار ہے وہ اسد جاوید وڑائچ ہے. ان کے بارے میں پرسیپشن یہ تھی کہ بڑے وہ خلاف ہیں ان کے، لیکن ان پہ دوست نکلے تھے. نہیں، کشانہ اسکینڈل میں جو کا مرکزی مجرم تھا کوکب ندیم وڑائچ، ایکس IG جیل خانہ جات، جو کالے جادو کے لیے بچیاں بچے یتیم خانوں سے لے کر جاتا تھا، کاشانہ سے بھی لے کر جاتا تھا سپرنٹینڈنٹ خوشنو جمیل سے. یہ کوکب ندیم وڑائچ، اسد جاوید وڑائچ کوکب ندیم وڑائچ کا قریبی رشتہ دار ہے. اور جب جون 2021 میں مجھے اڈیالہ جیل میں قید کیا گیا تھا، مجھ پر فزیکلی مینٹلی ٹارچر کیا گیا، میری ویڈیو بنائی گئی، تب کوٹ لکھپت جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ تھا وہ اسد جاوید وڑائچ تھا. میں نے ان لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا. نہیں تو کیا اڈیالہ میں کیا ملا آپ کو جب آپ گئی تھی عمران خان کا پتہ کرنے کے بشرا بی بی کو؟ آپ کو یاد نہیں کہ بشرا کے بالوں کی چیکنگ کی گئی تھی رات یہ بالکل، یہ تو میں مانتا ہوں. آپ نے جب یہ بات بتائی تھی اس کے بعد ہی خبر آئی تھی کہ بشرا کے بالوں کی چیکنگ کی گئی ہے. میں پہلے بھی بتا چکی تھی اس سے پہلے کہ بشرا انسانی خون سے نہاتی تھی. جو بچے ذبح کیے جاتے تھے ان کے انسانی خون سے نہاتی تھی. اور بشرا کے بالوں سے خون کے لوتھڑے ملے تھے. جو رات کے وقت بشرا کے بال چیک کیے گئے تھے، خون کے لوتھڑے ملے تھے، انسانی خون کے لوتھڑے. اور یہی میرا ایشو اٹھانے پر جو میں نے اس بشرا کے اڈیالہ جیل میں سہولت کاری کے بارے میں انکشاف کیا، تو اب بشرا کی آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ اب بشرا خاموش کیوں ہے؟ اب تو احتجاج نہیں ہو رہے، اب تو خون ریزی نہیں ہو رہی سڑکوں پر. اب تمام سہولت کاری روک دی گئی ہے اڈیالہ جیل میں. اچھا، سخت ترین مانیٹرنگ، سخت ترین چیکنگ تمام عملے کی. اور جو ملوث تھے بشرا کے سہولت کاری میں ان کو بھی پکڑا جا چکا. ان کو کوئی ملنے بھی نہیں جا رہا، ملنے بھی عمران خان کو جا رہا ہے. بالکل بالکل، اسی لیے ہی سیپریٹ کیا گیا ہے کہ جو عملہ تھا سہولت کاری کر رہا تھا اس کو بھی پکڑا گیا، اور مزید لوگ انوالو نہ ہوں تو اس لیے سخت ترین مانیٹرنگ شروع کی جا چکی ہے. ان کو سیپریٹ کیا گیا ہے. ان کو سیپریٹ نہ کریں تو اور کیا کریں؟ یہ جادوگر، یہ جو جادوگرنی ہے، جو شیطان ہے، یہ اس قابل ہے کہ ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے. یہ تو میں تو یوتھیوں کے والدین سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ ان سے بچائیں اپنے بچوں کو. یہ تو یتیم خانوں کے بچوں کو کھا گئے ہیں، یہ تو ان کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ویسے عمران خان نے اگر دیکھا جائے نا اپنے ہر دھرنے میں، ہر پروٹیسٹ میں کوئی نہ کوئی بلی لازمی دی، اور وہ انسانی تھی. چاہے وہ جو جرنلسٹ تھیں جو ان کے کنٹینر کے نیچے آئیں، صدف جو ان کے کنٹینر کے نیچے آئیں، چاہے وہ کوئی بندہ ویسے ان کے کنٹینر قافلے کے نیچے آ گیا، یا چاہے کسی کو کہہ دیا کہ جی پولیس کتے چڑھ کے مارا گیا، تو مرے لوگ لازمی ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو صدف جرنلسٹ ان کے وہ ٹرک کے نیچے آئی تھی تو اس کو بھی دھکا دیا گیا تھا، پھینکا گیا تھا. وہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا. کنٹینر سے پھینکا تھا انہوں نے، کوئی اوپر چڑھی تھی بیچاری تو اس کو پھینکا. اور جب کشانہ اسکینڈل آیا تھا نا 2019 میں،
تو تب صدف آ کے مجھ سے بھی ملی تھی جب خبر اخبار میں تھی چینل پر، تو اخبار میں بھی تھی اس وقت. تو انہوں نے آ کر میرا انٹرویو بھی کیا تھا اور انہوں نے ویری فرسٹ ڈے تبھی کہہ دیا تھا کہ یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ جو عمر رسیدہ لوگ لاتے ہیں نا بچوں کے ساتھ سیکچوئل ایکٹیویٹیز کے لیے اپنی پاور بڑھانے کے لیے، تو وہ سارا معاملہ سمجھ گئی تھی تبھی. بڑی وہ پروفیشنل جرنلسٹ تھیں. جی وہ یہ ہوا تھا. لیکن اب آپ بتائیں کہ اجمل شیما تو اس ٹائم پہ حکومت میں ہے، تو آپ کو انصاف کون دلائے گا؟ مجھے انصاف اللہ تعالیٰ کی ذات دلائے گی، جو بہترین، جو منصف ہیں. اور یہ یتیموں و لوارثوں کا کیس آپ سمجھتے ہیں کہ زمینی عدالت میں چل رہا ہے؟ یہ تو کیس اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہے. یتیموں و لوارثوں کی بددعا جو ہے وہ عرش کو ہلا دیتی ہے. تو میرے ساتھ تو ان ہزاروں یتیموں و لوارث بچوں کی دعائیں شامل ہیں، میرے ساتھ کھڑی ہیں. لیکن وہ ایسی دعائوں کا کیا کرنا آپ نے کہ آپ کے اپنے بچے ہی مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ رمضان ہے، کیا پلان ہے آپ کا؟ بچوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ کے؟ آپ یقین کریں گے کہ میں ابھی گھر سے آئی ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میرے بچے بھوکے ہیں گھر میں. میرے کچن میں کوئی چیز موجود نہیں ہے. آٹا کتنا آتا ہے ہمارے گھر میں؟ 1 کلو. اور کھانے والے کتنے ہیں؟ دال ہو تو وہ آٹا نہیں، آٹا ہو تو دال نہیں. بچے گھر آئے ہیں، اسکول کی فیسیں بھی میں نہیں ادا کر سکتی. اور ابھی 2-3 دن پہلے کیا ہوا، میری بچی کو اسکول والوں نے سزا دی. اس کو اسمبلی کے بعد 3 پیریڈز اس کے اسکپ کروا دیے. اس کو ریسیپشن پہ بٹھا دیا کہ تمہاری فیس نہیں آئی. گھر آئے تو کھانا نہیں تھا. اور میرے بچے تو اتنے صبر والے ہیں کہ وہ کھانا مانگتے ہی نہیں. وہ کچن میں جا کر دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ پکا یا نہیں پکا، وہ سمجھ جاتے ہیں نہیں ہے، تو وہ تو کھانا ہی نہیں مانگتے. حکومت میرے بچے کیا کبھی بھولیں گے کہ ہمیں اسکول میں سزا دی جاتی تھی کہ ہماری فیس جمع نہیں ہوتی تھی؟ کیا میرے بچے یہ بھولیں گے کہ پچھلے رمضان المبارک میں سب جانتے ہیں سوشل میڈیا پر میرے گھر میں لائٹ نہیں تھی، کاٹ دی گئی تھی، پانی کاٹ دیا گیا تھا، سوئی گیس کاٹ دیا گیا تھا. اندھیرے میں سحری اور افطاری میرے بچے میرے ساتھ اندھیرے میں کرتے تھے گھر میں. پینے کے لیے نہ ٹھنڈا پانی ہوتا تھا اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں. تو میرے بچے کیا بھولیں گے؟ اور ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ پچھلے رمضان المبارک میں میرے گھر کی لائٹ پانی بجلی کاٹ دی گئی تھی. پچھلے 5 سال سے آپ میرا سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں. کاشانہ میں میرے رمضان المبارک میں لاک ڈاؤن میں میرے گھر کا پانی بجلی سوئی گیس بند تھا. جہاں پر بھی میں 5 سالوں میں جاتی ہوں، گھر لیتی ہوں، یہی کیا جاتا ہے میرے ساتھ. کیا میرے بچے کبھی بھولیں گے؟ ابھی بھی اگر 5-6 گھنٹے کے لیے لائٹ خراب ہو جائے یا چلی جائے تو میرے بچوں کو یہ فوبیا ہو گیا ہے کہ یہ خوف بیٹھ گیا ان کے دل میں کہ ہماری لائٹ کاٹ دی گئی ہے. ابھی رمضان، آج پہلا رمضان ہے، تو کیا لوگوں کے گھر میں بہت اہتمام ہوتے ہیں رمضان کے کہ جی رمضان آ گیا ہے، افطاری کا بندوبست کرنا ہے، اور خاص کر کے بچے تو بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں. آپ نے کیا، آپ کے بچوں کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ حکومت آپ کو سپورٹ کر رہی ہوگی ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو. میری جو حکومت ہے نا، وہ جو ریاست ہے وہ میرے بچوں کے لیے ماں نہیں ڈائن ہے. یہ حکمران کیا، ان کا خزانہ اتنا کم ہے کہ وہ میرے بچوں کو ایک وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے، ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے. میرے بچوں کی تو ڈیمانڈز ہی ختم ہو گئی ہیں. وہ تو کہتے ہی نہیں ہم نے نئے کپڑے لینے ہیں، نئے جوتے لینے ہیں. میں تو اپنے بچوں کو کپڑے بھی لنڈے سے جا کر لا کر پہناتی ہوں. ان کی تو تمام خواہشات ہی ختم ہو چکی ہیں. رمضان کی کیا ڈیمانڈز ہیں ان کی، اور کیا آپ نے سوچا؟ اسکول جا رہے ہیں آپ کے بچے ابھی؟ اور رمضان کے اندر کیا اسپیسیفکلی، ابھی آج پہلا رمضان ہے، تو کیا اہتمام ہے آپ کے رمضان کے لیے؟ کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی اہتمام نہیں، لیکن میرے بچوں کو شوق ضرور ہے. میری 2 بچیاں بڑی ہیں، وہ ماشاءاللہ روزہ رکھتی ہیں. ان کو روزے کا شوق ضرور ہے کہ ماما ہم نے روزہ رکھنا ہے. میری چھوٹی بچی ہے 9 سال کی، وہ بھی کہتی ہے وہ بہت ویک ہے، وہ بھی کہتی ہے ماما میں نے روزہ رکھنا ہے. ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے، لیکن روزہ رکھنے کا شوق ضرور ہے. کیا کر رہے ہیں آپ نے تو غریبوں کے بچوں کے لیے آواز اٹھائی، تو اپنے بچوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہی ہیں آپ؟ پھر یتیموں کے بچے آپ نے کے لیے اپنی نوکری آپ نے داؤ پہ لگوائی ہے، اور آپ ملک کے سب سے طاقتور لوگوں کے خلاف بولی ہیں، تو اپنے بچوں کے لیے آپ خاموش کیوں ہیں پھر؟ میں ان بچوں کے لیے جواب دہ تھی. میں ان کی کسٹوڈین تھی، ان بچوں کی جن کی میں انچارج تھی، جن کے لیے میں ماں تھی. اور میرے بچے آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ماما ان سے زیادہ پیار کرتی ہے. میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے بیمار ہوں تو دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے، لیکن میں کیا کروں؟
ہمارے حکمران بے حس ہیں. میرے بچے روز قیامت ان حکمرانوں کا گریبان ضرور پکڑیں گے. وہ بچے میرے جو شاہانہ زندگی گزارتے تھے، جو LGS میں پڑھتے تھے، بلوم فیلڈ ہال میں اسکول میں پڑھتے تھے، جو PC میں جا کر ناشتہ کرتے تھے، افطاری کرتے تھے، جو بچے ڈیلی جا کر PC میں کھانا کھاتے تھے، آج میرے ساتھ جا کر لنگر خانوں میں کھانا کھاتے ہیں. آج میرے ساتھ فاقہ کشی پر مجبور ہے کہ ان کی ماں میرے لیے سب کچھ تھا. میرے لیے عمران خان کی حکومت میں سب کچھ تھا، روپیہ پیسہ، من پسند پوسٹنگ، پروموشن، بس میں خاموش ہو جاتی. پوری حکومت میرے قدموں میں تھی، لیکن میں نے ان سب کو لات مار دی. میں نے ٹھکرا دیا ایسی نوکری کو، ایسے روپے پیسوں کو. اور آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے امید تھی کہ وقت بدلے گا، نون لیگ کی حکومت آئے گی تو میرٹ پر فیصلہ کیا جائے گا. مجھے کوئی فیور نہیں چاہیے، مجھے کوئی ہمدردی نہیں چاہیے. میرا کیس تو میرٹ پر حل ہونے والا کیس ہے. کیا عمران خان بہت طاقتور ہے؟ اگر سوشل میڈیا کی سے حکومتیں چلائی جاتی ہیں، اگر پرنٹ میڈیا سے حکومتیں چلائی جاتی ہیں، ایڈورٹیزمنٹ سے حکومت چلائی جاتی تو عمران خان دنیا کا سب سے بڑا لیڈر ہوتا. عمران خان کبھی نہ جاتا. عمران خان کیوں گیا؟ عمران خان نااہل تھا، عمران خان کرپٹ تھا. آپ نے کبھی سوچا نہیں، میں پھر آپ سے، میرے سے بھی اکثر سوال ہوتا ہے نا کہ مجھے کہتے ہیں یار کہ تم پیسے کمانے ہیں تو عمران خان کے حق میں بات کرو، پیسے ویسے کماؤ، آپ کو یوٹیوب کے اچھے اچھے سبسکرائبر ملیں گے، مونیٹائز پیجز آلریڈی میرے سارے ہیں ابھی، تو اس کے اوپر تو آپ پھر آپ کو اوورسیز جب دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ پیسہ ملے گا، گالیاں بھی نہیں پڑیں گی وہاں پر. تو ابھی تو ان کی پرسیپشن ہے کہ گورنمنٹ بڑا خیال رکھتی ہے، میرا بھی پرسنلی. تو آپ نے کبھی خود نہیں سوچا کہ یار آپ یہ سارا کیس معافی مانگ لیں کہ جی عمران خان نے کچھ نہیں کیا تھا، کسی اور پہ الزام لگا دیں، آپ کو بھی پیسے شیسے ملیں؟ پھر پہلے تو میرا عدیل آپ سے سوال ہے کہ آپ کیوں نہیں عمران خان کی فیور میں بولتے؟ میں نے تو آپ کو بتایا، میرے تو اپنے میرٹس ہیں، میرے اپنے کچھ ڈونٹس ہیں کہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اور مجھے تو اس ٹائم پہ بھی جب یہ وزیر اعظم تھا تو ہم تو تب بھی اس کے خلاف بول رہے تھے، اور لوگ تب بھی کہتے تھے یار بے وقوف ہو یار، یہ تو اچھا آدمی ہے یہ وہ. لیکن مجھے پتا جس طریقے سے اسے مذہب کا استعمال کیا، سب کچھ کیا. لیکن میرا کویشچن یہ ہے کہ میرا شاید اگر بچوں کا سروائیول آ جاتا تو میں شاید کمپرومائز کر جاتا، لیکن آپ کا تو بچوں کا سروائیول ہے نا ابھی، تو آپ کیوں نہیں کمپرومائز کر رہی؟ ہم کیسے کمپرومائز کر لیں، چاہے آپ ہیں یا میں ہوں، جتنے بھی اس عمرانی فتنہ سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ ہماری ماں ایک اور باپ ایک ہے. آپ مجھے بتائیں، ابھی آپ نے اپنے بچوں کے لیے، ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر میں آٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ کے بچے بھوکے ہیں، تو کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی ان کے لیے؟ آپ نے سوچا کچھ ان کے لیے؟ آپ نے یتیموں لوارثوں کے وہ بچے جو اس ٹائم پہ آپ کے اکارڈنگ کالے جادو میں سیکریفائز ہو چکے ہیں، تو کیا آپ اپنے بچوں کو سیکریفائز کیوں کر رہی ہیں؟ اب بچوں کے لیے بس میرے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا ہے. میرا شوہر کتنا کما لے گا؟ کرائے کا گھر، بجلی کے بل، مہنگائی، کتنا کما لے گا؟ اسکول کی فیسیں، سب کچھ. میرے پاس تو اب ایک ہی آپشن ہے کہ میں سڑک پر بیٹھ کر نہ بھیک مانگوں. ریڑھی میں لگا نہیں سکتی. اب میں ریڑھی لگاتی ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا میں کبھی کہیں ریڑھی لگا رہی ہوتی ہوں، کبھی کسی جگہ پر کسی چیز کی، جہاں پر بھی میں ریڑھی لگاتی ہوں وہاں پر ہی آ جاتے ہیں مجھے مارنے، مجھے گالیاں نکالنے، عمران خان کے سپورٹرز، عمران خان کے لوگ، اور حتیٰ کہ حکومت کے لوگ بھی، کہ میں وہاں پر کھڑی ہو کر میں کیا کروں؟ میں ریڑھی پر روزگار نہ کماؤں تو کیا کروں؟ اب میرے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ میں سڑک پر بیٹھ کر بھیک مانگوں، کیونکہ انصاف تو مجھے ملے گا نہیں. اگر 100 سال بھی نون لیگ کی حکومت رہی، مجھے پتہ ہے مجھے انصاف نہیں ملنا. اور جو میرا شوہر نوشاد حمید کا ٹیگ میرے ساتھ ہے. نوشاد حمید جو نون لیگ کے ساتھ وابستہ رہا، جس نے جو شہباز شریف کے پولیٹیکل سیکرٹری تھے، انتہائی اہم عہدوں پر فائز رہے. نون لیگ کو لے کر عمران خان کی حکومت نے صرف کشانہ اسکینڈل میں مجھے وکٹمائز نہیں کیا. اس سے قبل ہی جب 2018 میں عمران خان کی حکومت آئی تھی، مجھے اس سیٹ پر OSD بنا دیا گیا، جو ایک معمولی سیٹ تھی، بغیر مارات کے میں 10 سال سے کام کر رہی تھی. اس سیٹ پر بغیر کسی جواز کے مجھے OSD بنا دیا. 10 سال تک 2008 سے 2018 تک نون لیگ کی حکومت رہی، اور میرے شوہر نے نہ کبھی مجھے کوئی فائدہ پہنچایا نون لیگ کو لے کر، اور نہ ہی اپنے بچوں کو، نہ اپنے لیے کچھ بنایا اور نہ ہی میرے بچوں کے لیے. اور جو لوگ مجھ پر یہ اعتراض کرتے ہیں نون لیگ کا، وہ آج آ کر دیکھیں. عمران خان کی حکومت میں چلے میں سڑکوں پر ریڑھی تو نہیں لگاتی تھی، آج تو میں سڑکوں پر ریڑھی لگا رہی ہوں. اچھا، میں اس میں اگر ایک ایڈیشن کرنا چاہوں کہ عوام تو آپ کے ساتھ ہے، جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، بہت سے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ کرے نہ کرے بہت سے لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کی ان سے کوئی ڈیمانڈ کر لیں پھر؟ میرے ساتھ تو اس وقت لاکھوں لوگوں کی دعائیں ہیں، کوئی شک نہیں ہے. مجھے سوشل میڈیا پر جو لوگ نہیں بھی جانتے وہ بھی میرے حق میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، میرے لیے خیر خواہ ہیں. سب کچھ سب کے سامنے ہے. یہی میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ آواز اٹھائیں.
سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت ہے. نہیں میں ضرور جتنے بھی ہمیں لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک دفعہ نا یہ دیکھیں کہ کس اسٹیچر کے اوپر کھڑی ہوئی تھی پہلے. کسی کا دل نہیں چاہتا اتنا اپنا لائف اسٹائل گرانے کا. یہ ان کی میں نے پکچرز دیکھی سوشل میڈیا پہ بھی, انہوں نے مجھے ویسے بھی دکھائیں کہ آپ بڑے ہوٹلس میں جا کے کھانا کھاتے تھے. آپ کے بچوں سے بھی ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی ایک شو کے دوران, تو وہ سارے انگلش اسپیکنگ بچے تھے, ان کو اردو آتی نہیں ہے ان بچوں کو. تو اب وہ بچے کھانا نہیں کھا رہے ہیں, ان کے پاس آج ناشتہ ہی نہیں انہوں نے کیا ہوا. رمضان سٹارٹ ہو گیا, آج پہلا رمضان ہے, اور ان کے پاس پتہ نہیں افطاری آپ لوگ کس طریقے سے کریں گے. اور آپ اپنی یونیورسٹی کی ٹاپر ہیں, پھر آپ ریڈی لگاتی ہیں تو وہاں پر مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک خبر بن جاتی ہے. تو میرے خیال سے اس ٹائم پہ اداروں کو بھی سوچنا چاہیے, حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار آپ ایک تھرڈ پارٹی سپورٹ ہی دیکھ لیں, ایک عورت کتنی دے رہی ہے, اس کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے. تو جو فالوئنگ ہے وہی پھر ان کے لیے آواز اٹھائے, کم از کم ان کے لیے کچھ سوچا جائے کہ ایٹ لیسٹ ان کو بحال تو کیا جائے. جاتے ہوئے آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ابھی تک واپس کیوں نہیں, یہ آنسو جو ہیں یہ تو بیسیکلی آپ کے, مجھے تو اب اوبیسلی آپ کو کافی دفعہ میں نے آف کیمرہ بھی دیکھا, آپ کوئی بات کرتی ہیں آپ پریشان ہو کے رونے لگ جاتی ہیں. تو کیا اب آگے ہونے جا رہا ہے, آپ کے بچوں کا کیا مستقبل ہے, ان کے لیے رمضان کی تیاریاں مکمل ہیں آپ کی؟ ہم کیا تیاری کریں گے, اور میرے بچوں کا کیا مستقبل؟ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی, اگر اپنی جان لینا حرام نہ ہوتا, اگر خودکشی حرام نہ ہوتی, تو اس سے اس وقت میرے لیے اس سے بہتر آپشن کوئی نہیں تھا. اس سسٹم میں تو یہ سوچتی ہوں کہ میں اس سسٹم میں اپنے بچے چھوڑ کر جاؤں گی. میرے بچے کیسے سروائیو کریں گے؟ میرے بچوں کا تو یہ جرم ہے نا کہ وہ افشاں لطیف کے بچے ہیں. ان کا جرم یہ ہے کہ ان کا شوہر نوشاد حمید نون لیگ کے ان کے باپ نوشاد حمید کا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے. میرے بچوں کے تو یہ دو جرائم ہیں, ایک افشاں لطیف کی اولاد ہونا اور ایک نوشاد حمید کی اولاد ہونا, جس کی سزا میرے بچے ساری زندگی بھگتیں گے. کہاں پر ہے آج یہ حکمران؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاس سے مر گیا تو میں جواب دے ہوں. آپ باتیں کرتے ہیں کہ آپ ان کو فالو کر رہے ہیں, اور عملی طور پر کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ سب کچھ کرنے سے کسی کو 2 وقت کی روٹی تو نہیں مل رہی. میں ہوں, میرے جیسے کئی لوگ ہوں گے جو اس وقت فاقوں سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ تو کہانی اب ہر گھر کی ہے. ایک طبقہ ہے نا جو عیش و آرام سے ہے, جو امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب تو غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. مریم نواز نے آپ کے لیے کچھ کیا نہیں, آپ کا کیس سنا ان کے ہاتھ میں ہے اس ٹائم پہ. ایک سائن سے, ایک سگنیچر سے میرے بچوں کو سب کچھ مل سکتا ہے. کس کے سگنیچر؟ مریم نواز شریف کے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ایک سگنیچر سے, ایک سائن سے میرے بچوں کو روٹی مل سکتی ہے, ان کو اچھا کھانا مل سکتا ہے, اچھی تعلیم مل سکتی ہے, اچھی زندگی مل سکتی ہے. 2 سال ہو گئے میرا لاہور ہائی کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت اپنے خصوصی اختیار کے تحت میرا کیس, نوکری کا کیس وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوایا تھا. آج بھی میرا نوکری کا کیس وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ٹیبل پر انصاف کا منتظر ہے. میں تو یہ بھی کہتی ہوں, اگر آپ میرے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتی تو میرے خلاف ہی کر دیں. مجھے پتہ ہوگا میرا مستقبل کیا ہے. مجھے نہیں بحال کر سکتی تو میرے خلاف فیصلہ دے دیں. مجھے پتہ ہوگا کہ میری قسمت میں یہی سڑکوں پر ریڑھی لگا کر روزگار کمانا ہے. میں جاتے ہوئے جتنی بھی ہماری آڈینس ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم اس کلپ کے اندر مریم صاحبہ کو, ہماری جو سی ایم ہے پاکستان کی, بلکہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کو ٹیگ کریں اور ان سے کہیں کہ ایک سگنیچر ان کے ہیں, ایٹ لیسٹ ان کی نوکری تو بحال کر دیں. اور ان کی نوکری بحال کریں گی تو آپ کا اوبیسلی آپ کے گھر کے خرچے بھی, آپ کے بچوں کا اسکول, ان کی ڈائٹ وغیرہ کے لیے تو آسانیاں پیدا ہوں گی. تو میں تو ریکویسٹ کروں گا ان سے, میں بھی انہیں ایڈ کر کے کوشش کروں گا کہ ایٹ لیسٹ ایک سگنیچر کر کے آپ کی نوکری آپ کی بحال کر دیں. اور جاتے جاتے یہ جسٹس طارق سلیم صاحب کا ایک بہت بڑا آرڈر ہے 36 پیجوں پہ, جس کے مطابق اگر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو پاکستان کے اندر دارالعلوموں کے حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اس کی چند موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جس میں انہوں نے بولا کہ یہاں پر CCTV کیمرے نصب کیے جائیں جو کہ نہیں کیے گئے ابھی تک. انہوں نے کہا یہاں پر میل سٹاف کو نکالا جائے, وہ بھی تک نہیں نکالا گیا. تو اس طرح کی بہت زیادہ ججمنٹس ہیں ان کی, اور امید کرتے ہیں کہ یہ کورٹ کے اس آرڈر کی تعمیل ہوگی
اور افشان لطیف صاحبہ کی نوکری بھی بحال ہو. میری آرمی چیف سے اپیل ہے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ میرے بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے. میرے بچے اسکولوں میں وکٹمائز ہوتے ہیں. میرے بچے باہر چاہے میرے ساتھ تب وکٹمائز کیے جاتے ہیں. میرے بچے کم از کم کھانا تو کھائیں گے. مجھے نہیں پتا مجھے کس پر مار دیا جائے گا. میرے لیے بہت بہت زیادہ تھریٹس ہیں. وصیت تو میں عمران خان کی حکومت میں ہی بنا چکی ہوں 2019 میں کہ اگر مجھے اور میرے شوہر کو مار دیا گیا تو میرے بچے پاک فوج کی تحویل میں دے دیے جائیں. میرے بچوں کی پروٹیکشن، میرے بچوں کی کسٹڈی پاک فوج کو دے دی جائے. میری آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب سے اپیل ہے. آپ تو حافظ ہی قرآن ہیں. میرے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں. کبھی کسی وقت نہیں پتا کب مجھے گھر سے نکال دیا جائے. کرائے کا گھر کرایہ نہیں دوں گی جب کئی ماہ تک تو نکال دیں گے. پانی بند کر دیا جاتا ہے، سوئی گیس بند کر دی جاتی ہے، لائٹ بند کر دی جاتی ہے. تو میرے بچے کیوں سزا بھگت رہے ہیں؟ میں نے تو ان بچوں کے لیے آواز اٹھائی تھی، بچوں کے لیے جو ریاست کی ذمہ داری تھے. کیا افشان لطیف کا اکیلی فرض تھا؟ میں نے تو اس جہاد میں، اس جنگ میں سب کچھ گنوا دیا ہے. آج میرے پاس سب کچھ نہیں ہے، صرف یہ بچے ہیں. وہ بچے جو آج اچھی خوراک کو، اچھی تعلیم کو ترس رہے ہیں، اچھے لباس کو ترس رہے ہیں. کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں؟ کیا ریاست کی ذمہ داری صرف بارڈرز پر عورتوں اور بچوں کو پروٹیکشن دینا ہے؟ کیا ملک کے اندر جو استحصال ہو رہا ہے، جو بچے فاقہ کشی کا شکار ہو رہے ہیں، جو بچے تعلیم سے محروم ہیں، اچھے لباس سے، بنیادی ضروریات سے محروم ہیں، کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا آپ کی ذمہ داری صرف سوشل میڈیا تک ہے؟ کیا ان حکمرانوں کی ذمہ داریاں صرف سوشل میڈیا تک رہ گئی ہیں؟ جی آپ لوگوں کے ہاتھ میں یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ آرمی چیف سے ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ اگر ان کو اپنے نہیں تو آپ ابھی اپنے بچوں کی تحویل دینا چاہ رہی ہیں. بالکل. میرے ساتھ میرے بچے نہیں سروائیو کر سکتے. میں کب تک ان کو فاقو رکھوں؟ میرے بچوں کی آپ جا کر دیکھیں، میرے بچے کمزور بچے، لاغر بچے میرے ساتھ کیوں فاقے کاٹیں؟ میرے ساتھ کیوں مشکلات دیکھیں؟ میرے ساتھ کیوں اندھیروں میں بیٹھیں؟ میرے ساتھ کیوں رمضان المبارک میں وہ فاقے رہیں؟ میرے ساتھ کیوں وہ ایک جانور جیسی زندگی گزاریں، سڑکوں پر در بدر رہیں شدید سردی میں؟ میرے بچے میرے ساتھ گاڑی میں رہے ہیں. 5 سال سے میری گاڑی ہی میرا گھر ہے. اور جو سوشل میڈیا پر لوگ آواز اٹھاتے ہیں نا کہ میری گاڑی ہے، آپ جا کر دیکھیں میری قسطوں پر گاڑی ہے، جس کی ابھی بھی قسطیں میری طرف پینڈنگ ہیں. اور اگر یہ گاڑی میرے پاس نہ ہوتی تو یقین کریں ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا. کم از کم اپنی گاڑی میں ہم سو تو جاتے ہیں. جی میں تو چاہوں گا ریاست جاگے، اور ریاست ماں اگر ہوتی ہے تو ویسے بھی مریم نواز کا سلوگن ہے ماں کا، تو یہ کہ ماں کی فریاد ہے، اور کسی ماں کا دل نہیں چاہتا اپنے بچوں کو ڈونیٹ کرنے کی یا اپنے بچوں کو کسی کی تحویل میں دینے کی بات کرے. تو آپ لوگ باقی آپ لوگ بہتر جج کرنے والے ہیں. آپ آڈینس ہے، عوام ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، تو آپ ہی پھر اس کے اندر اپنے کامنٹس کے اندر، یا اگر آپ ان کے لیے آواز اٹھا سکیں کسی بھی طریقے سے، آپ نے اگر ان تک رسائی کرنی ہو، ان تک پہنچنا ہو، کوئی ان سے ملنا چاہتا ہو کسی بھی سلسلے میں، تو وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. تو میں ضرور کوشش کروں گا، کیونکہ جو ایک خوددار شخص ہوتا ہے نا، اس کے خود بڑے ڈوز اینڈ نوٹس ہوتے ہیں. تو بہت شکریہ. میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں زیادہ بات کرنے کے لیے. میم بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کیس کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک اٹینشن ضرور ملے. اور میں پھر ریکویسٹ کروں گا مریم نواز صاحبہ سے کہ آپ کے ایک سگنیچر سے ان کی نوکری دوبارہ ریوائیو ہو جائے گی. ایک اور بات بتاتی چلوں کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے اپنے عدالتی فیصلے میں 36 صفحوں کا غیر معمولی فیصلہ ہے، میرے ایک لفظ پر سچ کی مہر لگا دی ہے. ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی جواز نہیں بچتا کہ مجھے بحال نہ کیا جائے. وہی بیوروکریسی جو حکمرانوں کو گمراہ کر رہی تھی کہ افشان لطیف کے کیسز عدالت میں ہیں، وہی میرے کیسز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ٹیبل پر ہیں، ہائی کورٹ کے بھجوائے گئے، اور بیوروکریسی جھوٹی ثابت ہو چکی ہے. میرے تمام کیسز میں عدالتوں میں بیوروکریسی جھوٹی ثابت ہو چکی ہے. الحمدللہ میں عدالتوں میں سرخرو ہو چکی ہوں. کیا مجھے صرف یہ سزا دی جا رہی ہے کہ اس وقت وہی بیوروکریسی پنجاب میں ہے جو عمران خان کے ساتھ تھی؟ وہی بیوروکریسی جو کبھی نہیں چاہے گی کہ افشان لطیف دوبارہ عزت سے اپنی نوکری پر بحال ہو سکے، عزت کی زندگی گزار سکے. اور جب میں نے ویری فرسٹ اسٹیج جب میں نے اپنی اپلیکیشن دی تھی 2019 میں، مجھے تبھی کہہ دیا گیا تھا کوکم ندیم وڑائچ کی طرف سے، ڈاکٹر پرویز احمد خان کی طرف سے، کہ مجھے نشان عبرت بنا دیا جائے گا.
وہی ڈاکٹر پرویز احمد خان جس کا وزیر اجمل چیمہ تھا کہ مجھے نشان عبرت بنا دیا جائے گا، اور آج دیکھیں مجھے واقعی نشان عبرت بنا دیا گیا ہے، نہ صرف مجھے بلکہ میرے بچوں کو بھی، کہ میں نے ان بچوں کے لیے آواز اٹھائی تھی، ان بچوں کے لیے جو یتیم تھے، لاوارث تھے. میں پھر جاتے ہوئے اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میں پھر ڈائریکٹ ہوں گا مریم نواز صاحبہ سے کہ یہ ایک 36 صفحوں کی ججمنٹ ہے ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی، کہ کائنڈلی آپ اگر اس کو پڑھ لیں یا آپ کا یہ عدیل یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو بھجوا دیا گیا ہے. آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ مریم نواز شریف کو بھجوایا ہے کہ اس پر عمل درآمد کریں. ادارے غیر محفوظ ہیں، بچے بچیاں غیر محفوظ ہیں، عورتیں غیر محفوظ ہیں. یہ پورا فیصلہ اس وقت بھی مریم نواز شریف کی ٹیبل پر ہے، اور ڈیڈ لائن دی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اس پر عمل درآمد کریں. اور مئی 2025 کے لاسٹ ویک میں چیف سیکرٹری پنجاب کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ پروگریس رپورٹ عدالت میں جمع کروائے گا، اور یہ پہلا کیس ہے جو ڈسپوز آف نہیں کیا گیا. اس کیس کو پورا عدالت فالو اپ کرے گی اور اس پر امپلیمنٹیشن بھی کروائے گی، اور یہ آرڈرس حکومت کو دیے گئے ہیں. بہت اچھا ہے. پھر تو اگر یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ مریم نواز صاحبہ کے پاس پہنچ چکے ہوئے ہیں تو مہربانی کر کے ایٹ لیسٹ ان کی نوکری بحال کر دیں، اور آپ سارے بھی ایٹ لیسٹ ان تک یہ جو کوئی اگر ایسا شخص سن رہا ہے جو ان کے قریب ہے تو ان کے ایک سگنیچر ان کی نوکری ریوائیو کر دیں. باقی تو چیزیں چلتی رہیں گی لائف کے ساتھ ساتھ. تو وہ اپنی یونیورسٹی کی ٹاپر ہیں اور انہوں نے یتیم غریب بچوں کے لیے آواز اٹھائی ہوئی ہے. تو ایٹ لیسٹ دیکھ لیں کہ اگر وہ بے پناہ اگر وہ مس انفارمیشن کی بھی پھیلا رہی ہوتی نا تو اس ٹائم پہ وہ پکڑ میں آ چکی ہوئی ہوتی ہیں. کسی نے پی ٹی آئی کے بندے نے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا. ان کو پتہ وہ ڈالے گا تو وہ ان کے اوپر کیچڑ گرے گا. تو آپ مہربانی کر کے اس کا ضرور فیصلہ کریں، بیشک جزا میں کریں بیشک سزا میں کریں ضرور. عدیل آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے اکثر آپ کہتے ہیں سب کے سامنے جب بھی کوئی پروگرام ہو کہ اگر میری 2% باتیں بھی درست ہیں تو میرے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. میں تو ابھی بھی اس بات کا شاؤٹ آؤٹ دوں گا کہ اگر آپ کی 1% بھی بات آپ جو کہہ رہی ہیں اس کے اندر کوئی سچائی ہے نا 1%، تو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارا فرض ہے. لیکن اب تو جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے اس ہائی کورٹ کے فیصلے میں میری 200% باتیں یہ تو آپ نہیں لکھوا کے لا سکتی، یہ تو خود تو نہیں لکھوا سکتی. 200% باتیں سچ ثابت ہو چکی ہیں. انہوں نے مہر لگا دی ہے کہ افشا لطیف سچی ہے. تمام حکومتیں 50 سال سے جتنی بھی حکومتیں آئیں، بیوروکریسی آئی، یہ سب جھوٹے ہیں، اور اسی کی مجھے سزا دی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس عدالت کے فیصلے کے بعد تو میری وکٹیمائزیشن اور زیادہ ہو گئی ہے. مجھے امید تھی کہ فیصلے کے بعد چلے مجھے انصاف دیا جائے گا، ریلیف دیا جائے گا، کہ میں سرخرو ہو چکی ہوں، تو میری مزید وکٹیمائزیشن شروع کر دی گئی ہے. میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری آڈینس اس پہ ضرور آواز اٹھائے، اور اگر آپ 1% بھی سچی ہیں جو کہ اس فیصلے کے بعد تو یہ تو جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب بھی نے بھی آپ کو سچا بولا ہے، تو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا فرض ہے. تو بالکل. اور ایک ایسا شخص جو ایک میاں والی کے مینٹل ہاسپٹل میں علاج سے بھاگا ہوا ہے، اس کو عمران خان کو جو مانی مینٹل کہا جاتا ہے. اچھا ہاں، مانی مینٹل ان کو بولتے ہیں. اور ہماری بدقسمتی دیکھیں نا کہ مانی مینٹل کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا. مانی مینٹل ان کو کیوں ویسے بولتے ہیں؟ جب عمران خان کی جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ شادی ہوئی اور میاں والی میں رہتی تھی جمائمہ، تو جمائمہ کے کافی اسکینڈلز آئے. اوکے. آدمیوں کے ساتھ، حتیٰ کہ کم عمر بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بھی فزیکل ریلیشن بنائے جمائمہ گولڈ سمتھ نے. اور عمران خان جمائمہ گولڈ سمتھ کو منع کرتا تھا کیونکہ عمران خان کو سب جانتے تھے، عمران خان کی بہت زیادہ بدنامی ہو رہی تھی. تو جمائمہ باز نہیں آئی، اور عمران خان کے بار بار کہنے پر بھی جمائمہ نے گولڈ سمتھ نے عمران خان سے ڈائیورس لے لی. عمران خان مینٹلی طور پر بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا، فرسٹریشن کا شکار ہو گیا، اور یہ بالکل پاگل ہو گیا تھا. میاں والی میں پھر ایک نجی پاگل خانے میں عمران خان کا علاج ہوا، اور عمران خان اس پاگل خانے سے علاج ادھورا چھوڑ کر بھاگ گیا. میں تو اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ عمران خان کے بچے اس لیے تو عمران خان سے ملنے نہیں آتے. اس لیے ان کو مانی مینٹل جو ان کا ایک نام ہے وہ بیسیکلی اس وجہ سے، کیونکہ مینٹل ہاسپٹل اس وجہ سے، بالکل اس وجہ سے ہے. اور میں تو اس لیے تو یہ خان صاحب کی کوئی زندگی میں ان کو کوئی شراب ہے کہ ان کی جو بیوی ملتی ہے اس کے تعلقات ہوتے ہیں؟ ویسے بشا بی بی کے تو صرف ایک ہی شادی تھی ان کی، پہلے ان کی تو جو ایز فار ایز کنسرن انہوں نے شادی تو ایک ہی تھی، لیکن پیری مریدی کی آڑ میں کوٹھی خانہ کافی عرصے سے چلا رہی تھی بشرا. جو ہاون وانی کا تھا نا، وہ تو خود کسٹمر لے کر آتا تھا بشرا کے لیے. گھر کے اندر ایک کوٹھی خانہ بنایا ہوا تھا. اور عمران خان کا کون سا کوئی اچھا کردار ہے
جو ہے سیتا وائٹ، وہ بھی تو عمران خان کی کسٹمر تھی. اوکے. پیسے لے کر جسم فروشی کا کاروبار کرتا تھا عمران خان. آپ نے بتایا تھا میل اسکارٹ بالکل تھا. میل اسکارٹ تھا، پیسے لے کر جاتا تھا. اور سیتا وائٹ عمران خان کی کسٹمر تھی، جس سے پھر اتفاقاً عمران خان کی ایک بیٹی پیدا ہو گئی. اور میری تو ہمدردیاں ٹہریان کے ساتھ ہیں. جی. باپ ناجائز ہے، بیٹی ناجائز نہیں ہے. بیٹی کا تو کوئی قصور نہیں. اور میں تو سب سے اپیل کرتی ہوں کہ ایک ٹرینڈ چلایا جائے جسٹس فار ٹہریان. ہاں ضرور، اس بچی کو انصاف ملنا چاہیے. بشرا مانیکا جائیداد میں بنی گالا کا گھر اس نے لکھوا لیا اپنے عمران خان سے. بشرا اور بیوی کو کیا جائیداد کی ضرورت ہے؟ اتنے جنات اگر ان کے پاس ہے تو کیا جائیداد کی ضرورت؟ جنات کی وجہ سے تو اس کو سب کچھ ملا ہے، کالے جادو کی وجہ سے. ورنہ ایک عام سی جاہل عورت ملک کے سیاہ و سفید کی مالک بن گئی تھی. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہر شخص زمبیز بنے ہوئے ہیں، تمام لوگ جو بنے ہوئے ہیں سحر میں ہیں، یہ کالا جادو ہی تو ہے. بشرا بیوی کا ان کے اوپر بالکل کالا جادو ہی تو ہے جو ان کے اوپر چل رہا ہے. جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں، کمزور عقیدے کے، وہ سبھی تو ان کے سحر میں ہیں. شاید رمضان ہے، شیطان ابھی پکڑا گیا ہے ابھی فی الحال. ابھی تو نہیں کر رہی ہوں گی کیونکہ تو بشرا بیوی کا آپ کو ویسے کچھ خود بھی کنفرم ہوا کہ بشرا بیوی کے جنات کے ساتھ تعلقات ہیں کچھ؟ بالکل. بشرا جنات کے ساتھ آخری حد تک ہے. بشرا کے فزیکل ریلیشن، سیکشول تعلقات ہیں جنات کے ساتھ. اور بشرا اپنے موکلین کے ساتھ سوتی بھی رہی ہے. بشرا کو اقتدار ایسے نہیں ملا. بشرا کو جو اقتدار ملا ہے یہ شیطانی عمل کرنے سے، جنات کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنانے سے، سیکشول ایکٹیویٹیز کرنے سے ہی ملا ہے. اور جو کالا جادو ہے نا، اس میں تو پھر سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اور بشرا نے کیا. عمران خان تو صرف ایک ڈمی تھا. عمران خان تو خود شکار تھا کالے جادو کا. ملک جو تھی وہ تو بشرا ہی چلا رہی تھی. کہاں پر پوسٹنگ کرنی ہے، کس کی ٹرانسفر کرنی ہے، کہاں سے کرپشن کرنی ہے، سب کچھ بشرا کر رہی تھی. 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی لینی ہے، سب کچھ باتیں ہمارے سامنے نہیں ہیں. اور عمران خان کے ہوتے ہوئے بھی بشرا کے سب کے ساتھ یارانے تھے. زلفی بخاری وہ تو ہم نے ایک آڈیو کال سنی تھی. لیکن جنات والی بات تو کنفرم ویسے نہیں ہے، لیکن کہ ان کے ساتھ بھی ایسے تعلقات ہوں. لیکن آڈینس بیٹر جج کر سکتی ہے ان کی موجودہ حالت دیکھ کے. ویسے انہوں نے سر کے اوپر ایک رنگ سا پہنا ہوتا ہے، وہ بڑا عجیب سا مجھے فیل ہوا کہ وہ سر پہ رنگ کیوں ایک پہنا ہوتا ہے انہوں نے. آپ نے وہ نہیں دیکھا جو یہ جب ڈی چوک میں آئی تھی اپنے عاشق کے ساتھ، پرویز مسیح کے ساتھ؟ کیا وہاں پر سب نے دیکھا نہیں کیسے جفیاں ڈالی جا رہی تھیں؟ پرویز مسیح جو بشرا کا، جس نے بشرا کو کالا جادو سکھایا. اچھا، وہ ساتھ تھے ان کے؟ ساتھ تھے. آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز بھی، جو ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے بشرا کو کھینچ رہا ہے، اس کو گلے سے لگا رہا ہے، سارے سب کچھ. ہاں، وہ جو ایک میل ٹچ تھا ان کے ساتھ. جی بالکل. اور جب بشرا کنٹینر چھوڑ کر بھاگی تھی، جب بشرا نے اپنے کارکن کو چھوڑ دیا تھا بے یار و مددگار، تو اسی کے ساتھ تو بھاگی تھی بشرا، پرویز مسیح کے ساتھ. تو بشرا کو کوئی کمی نہیں ہے. پرویز مسیح کون ہے؟ جس سے بشرا نے کالا جادو سیکھا، جس کے ساتھ بشرا کے فزیکل ریلیشن ہے، جو بشرا کا آل ان آل اس وقت ایک ہی بندہ تھا جو ان کو بالکل ٹچ کر رہا تھا. جی وہاں بالکل پر بالکل. یہ اچھی روحانیت کی دعوے دار عورت تھی، پاک دامن عورت تھی. اور تو بشرا تو ہے ہی اسی کریکٹر کی. وہ تو فلائنگ کس بھی دے رہی تھی. بالکل. بشرا کو کوئی فرق نہیں پڑتا عمران خان کو پھانسی لگ جائے، عمران خان کو عمر قید ہو جائے. بشرا کا تو دونوں صورتوں میں فائدہ ہے. وہ بھی تارا مسیح ہے، وہ جس نے پھٹے چڑھانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی پھٹے چڑھے گا. جس سے جو اڈیالہ کا بیسکلی جی بالکل. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت بھی قریب ہے. اور جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ جی 7 لاکھ کا کھانا کھا گئے ہیں دونوں، عمران خان اور بشرا، سوشی کھائی ہے انہوں نے. ان کو وہ مختلف چیزیں ملتی ہیں بہترین کھانے کے لیے، دیسی مرغ، دیسی بکرے. تو یہ نا قربانی کے بکرے تیار ہو رہے ہیں. اچھا ہاں، پہلے قربانی سے پہلے ایک دھرمیندر کی مووی ہے، اس میں وہ مجرموں کو پکڑتا ہے اور خوب توازہ کرتا ہے، بکرے کھلاتا ہے، مرغے کھلاتا ہے، بادام، پستہ، ڈرائی فروٹ، ہر چیز کھلاتا ہے ان کو. تو لوگ اس میں پوچھتے ہیں کہ یہ تو گنہگار ہیں، تم ان کی آؤ بھگت کر رہے ہو، ان کو پروٹوکول دے رہے ہو، بہترین کھانا کھلا رہے ہو. کہتا ہے میں ان کو تیار کر رہا ہوں، پھٹے چڑھانے کے لیے نا ان کو تیار کر رہا ہوں. تو عمران خان اور بشرا کو بھی تیار کیا جا رہا ہے. قربانی تو ان کی ہونی ہے. ان کے جو گناہ ہیں نا وہ ناقابل معافی ہیں. بڑی عید سے پہلے کہ بڑی عید کے بعد؟ انشاءاللہ تعالیٰ قریب ہی، ان قریب ہی. ان دونوں کو پھٹے تو چڑھانا ہی چڑھانا ہے، ایک اشانہ جنسی اسکینڈل میں اور ایک سانحہ نو میں. لیکن خبریں تو یہ ہیں کہ رضی دادا بتا رہے تھے اپنے ایک پروگرام میں، میرے ساتھ انہوں نے پوڈ کاسٹ کیا، اس میں بتا رہے تھے کہ 16 تاریخ کو راہیں ہموار ہو جائیں گی عمران خان کے باہر آنے کی، 16 مارچ سے. اور یہ جن کو آفر کیا جا رہا ہے یہ بھی کچھ کڑیاں کہتے ہیں تبدیلی ہوئی ہے ایک جگہ پر، خاص جگہ پر. تو وہ تبدیلی جو ہوئی ہے وہ
بیسیکلی خان صاحب کے لیے فائدہ مند ہو رہی ہے. میں رضی دادا کی بات کو تو نہیں جھٹلاؤں گی, میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں, لیکن انہوں نے کہا میں نہیں مانتا, وہ کہتے میں نہیں مانتا. میں بالکل, میں ان کی آپ کو یہی کہنے لگی, وہ کہتے میں اس بات کو نہیں مانتا, ان کے پامس دوست ہیں جنہوں نے بتایا. بالکل, میں رضی دادا کی بڑی شکر گزار ہوں, انہوں نے اس کیس کو بڑا اٹھایا ہے. لیکن میں آپ کو یاد ہوگا ہر پروگرام میں آف دا ریکارڈ بھی جب ہماری بات ہوتی ہے, میں آپ سے کیا کہتی ہوں کہ عمران خان باہر نہیں آنے والا. عمران خان کے خلاف کیس سیاسی نہیں ہے, عمران خان کے خلاف ریاست کے کیس ہیں, ملک دشمنی کے کیس ہیں, اور بغاوت کی دنیا میں ایک ہی سزا ہے, سر قلم کر دیے جاتے ہیں. یہ تو یوتھی شکر ادا کریں کہ اس وقت جو حافظ قرآن ہے نا, ان کے دل میں رحم ہے اس کے لیے, ورنہ اب تک تو عمران خان کو پھانسی لگا دی جاتی, جو عمران خان نے 9 مئی کو کیا, جو ملک کے خلاف بغاوت کی تھی, ریاست کے خلاف بغاوت کی تھی. تو عمران خان کا یہ جرم ناقابل معافی ہے. عمران خان کا فیوچر کیا ہے؟ کلبھوشن یادو کو قید رکھا ہوا ہے نا, اینٹی پاکستان تھا نا, جاسوس تھا, تو عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. شکر ہے جاتے ہوئے ایک شارٹ آؤٹ ہے کہ زیلنسکی کے ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا, تو اب تحریک انصاف والے نیریٹو بنا رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو شہباز شریف کے ساتھ بھی کرے گا. تو بھائی معافی تو آپ منگوا رہے تھے نا ٹرمپ سے, بالکل معافی تو آپ کہہ رہے تھے ٹرمپ سے کہ ٹرمپ خان صاحب کو باہر نکلوا دے. تو اگر ٹرمپ باہر نکالتا تو پھر گالیاں گولیاں دے کے نکالتا. روز باپ بدل دیتے ہیں نا یوتھی, پی ٹی آئی والے تو روز باپ بدل لیتے ہیں. ان کا قصور نہیں ہے, لیکن وہ پانچواں باپ بنایا انہوں نے اپنا, پھر نواز شریف کو, پھر ٹرمپ کو, اور اب کس کو بنایا ہے؟ ابھی ایک جو کلرک نام کا کلیرک ایسا نام ہے, ابھی جو عمران خان معافی نامے لکھ رہا ہے, حافظ آصف منیر صاحب, ان کو باپ بنا لیا. حافظ صاحب نے لیکن بولا ہے کہ مجھے کوئی لیٹر موصول نہیں ہوا, اور اگر مجھے کوئی موصول لیٹر ہوا تو میں وزیر اعظم کو بھیج دوں گا. اور اسی گڈ نوٹ کے اوپر ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. آپ کے جو سوالات ہیں, جو بھی کامنٹس ہیں, وہ ضرور ہمیں کیجیے گا, ہم کوشش کریں گے ان کو دوبارہ افشا لطیف صاحب تک پہنچانے کے لیے. باقی اپنی رائے سے ہمیں ضرور استفادہ کیجیے گا. بہت شکریہ, تھینک یو.